إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں آج ہمارے مہمان ہیں صاحبزادہ حافظ اسد محمود سلفی صاحب۔ شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے نبیرہ جامعہ اسلامیہ سلفیہ مسجد مکرم کے محتمم ہیں۔ ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ آئیے آپ کو ان کے افکار و خیالات سے روشناس کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم مہمان ہیں فضیلت الشیخ صاحبزادہ حافظ اسد محمود سلفی حفظہ اللہ کے، بلکہ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم جب جامعہ میں داخل ہو رہے تھے تو میں نے اس وقت بیرس کیا تھا، جس ادارے میں آج ہم حاضر ہیں یہ ادارہ شہر گوجرانوالہ کا ایک نامور ادارہ ہے۔ دینی تعلیم دینے میں گوجرانوالہ کے بڑے اداروں میں سر فہرست ادارہ ہے۔ نام اس کا جامعہ اسلامیہ سلفیہ ہے اور یہ جامع مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن کے نام سے سب سے زیادہ معروف ہے۔ ہمارے آج کے مہمان حافظ اسد محمود سلفی صاحب حفظہ اللہ اسی مسجد میں خطیب ہیں اور اس مدرسے کے محتمم ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس ادارے کے طلباء، ان کے تعلیمی جو مدارج کیسے وہ طے کرتے ہیں، اساتذہ کرام، ان کا تعارف ہم لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم جناب صاحبزادہ حافظ اسد محمود سلفی حفظہ اللہ، جو وطن عزیز پاکستان کے ایک انتہائی نامور اور بڑے علماء میں سے ایک بہت بڑی شخصیت، جو آئین پاکستان بنانے میں بھی جن کا کردار تھا اور دستور پاکستان کا جو خلاصہ ہے قرارداد مقاصد کے نام سے جن لوگوں نے بنائی، ان میں وہ شامل تھے۔ میری مراد شیخ الحدیث و تفسیر مفکر اسلام حضرت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، جو اپنے دور کے بہت بڑے جید علماء میں شمار ہوتے تھے۔ صاحبزادہ حافظ اسد محمود سلفی رحمہ اللہ ان کے نبیرہ ہیں، یعنی ان کے پوتے ہیں۔ اور حافظ صاحب کے والد محترم بھی اپنے دور کے بہت بڑے نامور عالم دین اور میدان طب میں ایک نام کمانے والی شخصیت تھی۔ شہر گوجرانوالہ کا باسی، ہر باسی ان کو جانتا ہے اور ان کی خدمات کا دائرہ اللہ کے فضل سے بہت وسیع ہے۔ میری مراد ہے جناب حکیم محمود احمد سلفی رحمہ اللہ تعالی۔ حکیم محمود سلفی رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں حافظ اسد محمود صاحب، اور مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے پوتے ہیں جناب حافظ صاحب۔ آج ہم مجلس میں حافظ صاحب کی ذاتی زندگی، حافظ صاحب کی خدمات، یہ ادارہ، یہ مسجد اور حافظ صاحب کے جو خاندان ہیں ان کے حوالے سے حافظ صاحب سے باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو جناب حافظ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اور سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ آپ ایک بہت بڑی شخصیت کے پوتے اور بہت بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں، کیا محسوسات ہیں آپ کے؟ جزاک اللہ خیر۔ میں آپ کا اور پیغام ٹی وی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے آج کا دن ہمارے لیے مختص کیا، ہمارے ادارے کو دیکھا اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائی، ہمارا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ہم وزیر آباد کے قریب ایک گاؤں ہے ڈھونی کی، صحیح۔ ہمارے آبا وہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس سے پہلے صدیوں پہلے وہ سودرے میں بھی تھے، پھر اس سے پہلے کولو تارڑ میں بھی تھے، صحیح۔ لیکن جو ہمیں معلوم ہمارے آبا ہیں وہ سب ادھر ہی تھے، ڈھونی کی۔ ڈھونی۔ ہمارا آبائی پیشہ حکمت، کتابت اور ذمہ داری تھی۔ ٹھیک۔ کاشتکاری کرتے تھے۔
ہمارے دادا جی کے دادا حکیم عبداللہ تھے، اپنے علاقے کے بہت بڑے طبیب تھے. صحیح. تو یہ ایک حقیقت ہے، زمانہ پرانا ہو یا آج کا یا آئندہ آنے والا بھی، جسے بھی اپنے فن میں عزت ملتی ہے اس کے حاسد بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو حکیم عبداللہ رحمہ اللہ جو تھے، ان کے کچھ حاسدوں نے انہیں زہر دے دیا، وہ فوت ہو گئے. اللہ اکبر. ان کے اس وقت 2 بیٹے تھے، ایک میرے پردادا ان کا نام ابراہیم تھا، اور ایک ان کے بھائی تھے جن کا نام احمد دین تھا. صحیح. یہ ابھی چھوٹے ہی تھے، باپ فوت ہو گیا. اس وقت تک ہمارے آبا اہل حدیث نہیں تھے. ٹھیک. تو وہاں ان کے ایک پیر صاحب تھے، آلو مہار، یہاں ایک گدی ہے. وہ ہر سال ایک خاص وقت پہ آ کے، جب گندم کی کٹائی ہوتی تو وہ آ کے اپنے مریدین سے نذرانے وصول کرتے. صحیح. اور اس میں یہ تھا کہ ہر گھر انہیں اس وقت 1 روپیہ دیتا. ٹھیک. تو چونکہ ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور خود چھوٹے تھے، بہت کوشش کے باوجود 1 روپیہ جمع نہ ہو سکا. اللہ اکبر. 8 آنے جمع ہوئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں تو انہیں یہ دے دیں. صحیح. انہوں نے وہ جب 8 آنے دیے تو وہ غصے میں آ گئے. اللہ اکبر. انہوں نے اس یتیم بچے کو جن کا نام ابراہیم تھا اسے تھپڑ مار دیا. اللہ اکبر. اچھا. کہ یہ پیسے کم کیوں ہیں؟ تو یہ بھی اپنے والدین کے گھر میں لاڈ سے پلے تھے، تو انہوں نے پیر صاحب کو تھپڑ مار دیا. جوابی تھپڑ مار. صحیح. یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں کے لوگوں نے انہیں گاؤں سے نکال دیا. صحیح. یہ ایک بہت اچھے ماہر خطاط تھے. ان کا ہاتھ تیز تھا بچپن، یعنی چھوٹے ہونے کے باوجود. اور یہ پھرتے پھراتے لاہور ایک پریس میں چلے گئے. کئی اس کے متعلق نہیں پتا کہ کتنے لوگوں سے پوچھا ہوگا انہوں نے. صحیح. بہرحال ایک شخص ان کے پاس تحفۃ الاحوزی، یہ ترمذی کی شرح ہے، اس کا پروجیکٹ آیا ہوا تھا کہ اسے چھاپنا تھا. انہیں بھی کاتب کی ضرورت تھی. ٹھیک. تو اس شخص نے کہا کہ آپ لکھ کے دکھائیں. ان کا ہاتھ تیز بھی تھا اور صاف بھی تھا. صحیح. اور آج بھی جو پرانی تحفۃ الاحوزی ہے اس کے آخر میں کتبہ محمد ابراہیم لکھا ہوا ہے. اچھا. تو انہوں نے جب یہ اپنا ٹیسٹ دیا تو اس نے پاس کر لیا. پھر اس نے یہ کام دے دیا انہیں. صحیح. گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا نہ ان کی زمین کو کوئی کاشت کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا. صحیح. نہ ان کو داخل ہونے دیں گے گاؤں. انہوں نے پیر صاحب کی بے ادبی کی تھی. یہ صرف گاؤں سے انہیں نکالا. ان کے بھائی بھی گاؤں میں تھے، ان کی والدہ بھی گاؤں میں تھی. اچھا 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 اچھا. تو انہوں نے وہاں کام شروع کیا. غالباً 3 4 یا 5 جتنا بھی وقت لگا، وہ جب پروجیکٹ مکمل ہوا تو اس کی اجرت انہیں 25 روپے ملی. ماشاءاللہ. صحیح. چونکہ وہ پریس کے مالک جو تھے وہ اہل حدیث تھے. اچھا. ان کے پاس بیٹھ کے کچھ اللہ نے فہم بھی دیا. جب وہاں فارغ ہو کے تو آنے لگے تو کہنے لگے میں کیا کروں، کس سے رہنمائی لوں. انہوں نے کہا وزیر آباد میں ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ. صحیح. آپ ان سے ملیں. صحیح. تو جو ان سے ملے، اپنا سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت حافظ رحمہ اللہ نے ان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے
اور ان کے ساتھ پھر بیٹھنا اٹھنا ہو گیا۔ صحیح۔ انہوں نے ان کی ہمت بندائی کہ آپ خود کرو کاشتکاری، اگر گاؤں والے نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ جسم کے پتلے سے جو سنا ہے ہم نے اپنے آبا سے، صحیح، تو یعنی کمزور سے جسم کے مالک تھے، بہت زیادہ طاقتور نہیں تھے، تو لیکن اللہ نے ایسی مدد کی کہ یہ رات کو تہجد تک 1 ایکڑ جو ہے اس میں ہل چلا لیتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت ٹریکٹر بھی نہیں ہوتے تھے، نہیں، میرے وہ بیل وغیرہ کے بیل ہاتھ ہی سارا وغیرہ، ہوتا جی تھا۔ بالکل۔ اور لوگ دیکھنے آتے تھے کہ حکیم صاحب کے لڑکے نے کس طرح کا یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ غالباً ہمیں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی مدد تھی۔ ظاہر ہے ایک رات میں 1 ایکڑ کاشت کرنا بڑا مشکل ہے یہ۔ یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا، صحیح۔ پھر ان کی شادی ہو گئی، جوان ہوئے، شادی ہو گئی، تو اولاد نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حافظ عبد المنان رحمہ اللہ کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بیٹا دے دیں، میں اسی کے دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان و قبولیت کی گھڑی تھی۔ حضرت حافظ صاحب نے کہا کہ آپ بھی بیٹھو، میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی کرو۔ دعا کی، اللہ نے مہربانی فرما دی، دعا کو شرف قبولیت بخشا، الحمدللہ۔ اللہ نے انہیں بیٹا دیا۔ صحیح۔ تو وہ گاؤں سے بھاگے ہوئے وزیر آباد آئے، حضرت حافظ صاحب سے عرض کرنے لگے حافظ صاحب اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے، میں اس کا نام کیا رکھوں؟ اللہ۔ انہوں نے کہا ابراہیم کا بیٹا اسماعیل۔ اسماعیل ہی ہے۔ اللہ اللہ۔ صحیح۔ تو پھر یہ ان کا نام اسماعیل رکھا گیا، چونکہ میرے پردادا جو تھے ابراہیم وہ فارسی اور عربی کے میں مہارت رکھتے تھے، اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ ابتدائی طور پہ گھر میں ہی پڑھے، پھر اس کے بعد حضرت حافظ صاحب کے پاس وہ تشریف لے آئے، ٹھیک۔ پھر یہاں سے دلی بھی گئے، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ ان کے پاس بھی گئے، صحیح۔ پڑھا۔ یہ غالباً اس وقت ان کی 19 یا 20 سال عمر تھی جب گجرانوالہ کی جماعت یہ 3 افراد پہ مشتمل تھے۔ صحیح۔ گجرانوالہ میں صرف 3 اہل حدیث تھے اس وقت، یہ 1921 کی بات ہے۔ انہوں نے چونکہ ان میں ایک کشمیری فیملی، 2 کشمیری فیملی کے لوگ تھے، ایک ارائی فیملی کا تھا، صحیح۔ ان لوگوں نے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ سے جا کے عرض کی ہمیں کوئی اچھا سا عالم دین دیں گجرانوالہ کے لیے۔ صحیح۔ تو ایک دن میر صاحب رحمہ اللہ جو ہے نا، میرے دادا جی مولانا اسماعیل رحمہ اللہ کو ساتھ لے کے نہ تو ان کے پاس آ گئے۔ اچھا۔ وہ کہنے لگے ہمیں کوئی بزرگ آدمی دے، آپ ایک لڑکا دے گونڈا رہے ہیں۔ گھونڈا دے دیا آپ نے۔ ہاں جی۔ اللہ تو اکبر۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک قیمتی ہیرا دے رہا ہوں، تم اس کی حفاظت کرنا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی چونکہ استاد تھے، ساری صلاحیتوں کو جانتے تھے، پہچانتے تھے ان کو۔ صحیح۔ تو پھر یہ 1921 میں میرے دادا جی رحمہ اللہ گجرانوالہ میں آئے۔ پہلے 6 ماہ ایک ہی مسجد تھی اس وقت پہلوانوں والی جو حاجی پورے میں ہے، اس میں رہے۔ پھر اس کے بعد جو جامعہ محمدیہ ہے یہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے امام اور خطیب مولانا علاء الدین تھے۔ صحیح۔ مولانا علاء الدین فوت ہو گئے تو پھر ان کی جگہ پہ مولانا کو لایا گیا۔ صحیح۔ یہاں سے ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور ہمارے خاندان کی علمی معاملات کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حصے کا کام کیا، آپ ان کی خدمات کو کس تناظر میں آج دیکھتے ہیں؟ اس وقت کے حالات اور آج کے حالات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا جانشین بھی بنایا، علمی جانشین بھی بنایا، فکری جانشین بھی بنایا، اور آپ نے ظاہر ہے اپنی والدہ محترمہ سے سنا ہوگا، اپنے والد گرامی سے بھی ان کی خدمات کا سنا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ آپ نے ان کو خود بھی دیکھا ہوگا، چاہے تھوڑا یا زیادہ۔ تو آپ ان کی خدمات کو شہر گجرانوالہ میں علمی اور پھر
ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر بھی وہ ایک ریکگنائز شخصیت تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو، ان کی خدمات کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھا ان پہ کہ انہوں نے یہاں پہلے دن کام شروع کیا، اللہ نے اس میں برکت دی. اور یعنی یہ 1921 سے لے کر 1968 تک یہ 47 سال بنتے ہیں. صحیح. 47 سال کے اندر گجرانوالہ میں 70 مساجد بنائی انہوں نے جا، ماشاءاللہ. اور یہ یعنی سال میں تقریباً 2 بنتی ہیں. ٹھیک. تو یہ بہت بڑا ایک معاملہ تھا کہ ان کی زندگی کی خواہش یہ تھی کہ اگر ایک بندہ بھی اللہ اس کی اصلاح کر دیتا تو وہ فوراً اسے کہتے کہ اپنی جگہ پہ مسجد بناؤ تاکہ جماعت بن جائے. اللہ اکبر. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جب پارٹیشن ہوئی تو بہت سے مہاجرین بھی مشرقی پنجاب سے آئے، اور چونکہ یہ پہلے سیاسی اعتبار سے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ تھے اور پورے انڈیا میں یہ جاتے تبلیغ کے لیے بھی اور سیاسی معاملات میں بھی، تو بہت سے لوگ ان کی وجہ سے گجرانوالہ میں بھی آ گئے. صحیح. پھر اس کے بعد انہوں نے جماعت کی تاسیس کی کہ 3 لوگ تھے جنہوں نے مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ کی قیادت میں جماعت کا بنیاد رکھی. صحیح. ان میں ایک میرے دادا جی مولانا اسماعیل رحمہ اللہ تھے، ایک حافظ اسماعیل زبی تھے، ایک مولانا عطا اللہ حنیف تھے رحمہ اللہ. صحیح. انہوں نے گاؤں شہر شہر جا کے اہل حدیث لوگوں کو ڈھونڈا، انہیں متحد کیا اور وہاں جماعت کی بنیاد رکھی. اللہ اکبر. مولانا اس تیز رفتار دور میں اب تک میں جہاں بھی گیا ہوں، میں احمد پور شرقیہ سے لے کر بالا کوٹ تک جہاں بھی کسی درس کے لیے یا کسی معاملے کے لیے گیا ہوں، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ مسجد آپ کے دادا جی نے بنائی ہے. اللہ اکبر. میں ابھی پچھلے ہفتے منڈی بہاولدین میں گیا تھا، وہاں انہوں نے کئی سال سے میرے پیچھے لگے کہ آپ آؤ. میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں زیادہ باہر نہیں جاتا. صحیح. تو وہاں جس مسجد میں درس تھا تو وہاں ان کے خطیب جو ہیں وہ ساری اس کی تاریخ بیان کر رہے تھے کہ یہ 1962 میں مولانا ہم گئے، فلاں شخص گیا کہ ہمارے منڈی میں کوئی مسجد نہیں ہے. تو مولانا نے ایک شخص کو کہا جس نے 7,000 روپے کی جگہ لے کے دی. اللہ. تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد تھی، انہوں نے دوبارہ اسے بنایا ہے. تو میں جہاں تک گیا ہوں انہوں نے مساجد کی تعمیر میں بڑا اہم کردار ادا کیا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاں مسجد ہوگی وہاں جماعت بنے گی اور لوگ جو ہے نا انشاءاللہ ان کی اصلاح ہوگی. اچھا صاحب، مولانا کے بارے میں کچھ مزید باتیں ہیں وہ بعد میں کریں گے. میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا اپنے والد گرامی کا تعارف ہمارے ناظرین کو کروائیں. اور مجھے علم ہے کہ ان کا بھی مسجدیں بنانے کا بہت شوق تھا اور بڑی محبت سے انہوں نے کئی مسجدیں شہر میں بنوائی ہیں انہوں نے. جی میرے والد محترم جو ہے نا، انہوں نے آغاز میں دینی علوم باقاعدہ جو ہے مدرسے میں نہیں پڑھے تھے. اچھا. گھر میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ لی، پھر انہوں نے ایف اے کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ طبیہ کالج میں چلے گئے. صحیح. انہوں نے آغاز کی کلاسیں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھی تھیں. ٹھیک. جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ان کے امتحان ہو رہے تھے، تو پھر وہاں سے یہ بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد کی کوشش سے پاکستان آئے تھے. ہم چونکہ مہاجر نہیں ہیں، یہیں کے ہیں، تو یہ علی گڑھ میں پڑھتے تھے. تو پھر یہاں پہ لاہور طبیہ کالج میں انہوں نے اپنا مکمل کیا. تو چونکہ والد صاحب ان کے مولانا اسماعیل رحمہ اللہ، ان کا بہت گہرا تعلق تھا مسلک اہل حدیث اور جماعت کے ساتھ. صحیح. اور ان کی کوشش بھی ہوتی تھی، چونکہ میرے والد ایک طبیب تھے، اس ناطے بہت سے ان کے مریض جو ہیں وہ بڑے بڑے اچھے عہدوں پہ بھی تھے. تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے نا یعنی ان کے لیے کچہری میں کام کروانا یا کسی بھی افسر کے پاس جا کے کام کروانا کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا. صحیح. تو ان کی زندگی میں 2 کوششیں بہت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ایک تو مساجد کے لیے یہ انہیں ودیت ہوئی والد کی طرف سے مساجد کو بنانا، اور گجرانوالہ میں بہت سی مساجد اس کی یعنی رجسٹری ان کے نام ہے.
صحیح. لیکن جب بن گئی تو انہوں نے جماعت کے حوالے چھوڑ کر دی. بالکل ہاں صحیح. جی. تو دوسرا جو ہے نا وہ طب کے متعلق بڑے پریشان رہتے تھے کہ یہ جو ہے نا زوال کی طرف جا رہا ہے معاملہ. اس کے لیے انہوں نے ایک طبی بورڈ بھی بنایا اور لوگوں کی حکماء کی تربیت بھی کرتے رہے. تو بہرحال دین کے معاملے میں جو ہے نا وہ دادا جی کی فوتگی کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے باقاعدہ اس طرف آئے وہ. پڑھا. اچھا. اس طرف تو پہلے تھے ہی، بالکل یعنی صحیح. نماز روزہ معاملات اور جمعیت اپنے دینے لگتے تھے. نہیں جمعیت شبان جو ہے نا اس کے باقاعدہ وہ رکن رہے ہیں. ٹھیک. اس وقت شبان اہل حدیث کے نام پہ ایک تنظیم تھی نوجوانوں کی. صحیح. اور اس کے باقاعدہ وہ ممبر تھے اور وہاں کام کرتے تھے جماعت کے لیے. لیکن باقاعدہ ایک عالم یعنی علوم اسلامیہ کو انہوں نے دادا جی کی فوتگی کے بعد پڑھا. ناظرین کرام وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں تو حافظ صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے اپنے خاندان کا تعارف کروا رہے ہیں، اس پر مزید ہم کچھ بات کریں گے. چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم آج کے ہمارے معزز مہمان صاحبزادہ حافظ اسد محمود سلفی، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے، تعلیمی زندگی ہے، ان کے آپ نے تعلیمی مدارج کیسے کیسے طے کیے اور یہاں تک پہنچنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ اصل میں نا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں میرے لیے شرمندگی کی بہت سی باتیں ہیں. اللہ. بہرحال آپ نے پوچھی ہے، میں عرض کرتا ہوں. میں پرائمری کے بعد میرے والد محترم نے مجھے حفظ کے لیے داخل کروایا. صحیح. اس وقت جامعہ محمدیہ میں ہمارے استاد سے حافظ اکرام صاحب صحیح نبینے تھے، بہت نیک انسان تھے. اور یہ ایک لمبا عرصہ حفظ کے معاملے میں میرا گزرا. صحیح. کہ اس میں کئی ادوار آئے، کبھی استاد چلا گیا، کبھی میں کبھی کسی استاد کو بدلا. یعنی 3-4 استادوں کو بدلنے کے بعد اللہ نے اس منزل کو دیا. صحیح. پھر اس کے بعد میرے والد محترم نے مجھے جامعہ اسلامیہ جو ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھی وہاں داخل کروا دیا. ٹھیک. ویسے یہ ہے کہ چونکہ جو حالات جو معاملے تھے اس میں میرا دل نہیں تھا، صرف چونکہ والد کے سامنے ہمیں دم مارنے کی ضرورت نہیں تھی. صحیح. جو وہ چاہتے تھے وہی ہوتا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے جامعہ اسلامیہ داخل کروا دیا. تو میں نے وہاں پڑھا اس طرح ہی کہ سبق پڑھ کے گھر آ جانا، سبق پڑھ کے گھر آ جانا، مطلب بد دلی سے ہی پڑھا، سیدھی بات ہے. پڑھنے کے بعد پھر دوران تعلیم ہی ایک مرتبہ میں گھر آیا تو یہ غالباً دسمبر کی آخری تاریخیں تھیں. انہوں نے میرا میٹرک کا داخلہ بھیج دیا لیٹ فیس کے ساتھ اور مجھے کہا کہ آپ نے میٹرک کا امتحان دینا ہے. کیا بات ہے. اور میں نے کہا میں کس طرح دوں گا، میں نے پڑھا ہی نہیں کچھ بھی. تو انہوں نے پنجابی کی ایک مثال دی کہ میں نے اپنی والدہ سے جب کہا نا تو میری والدہ نے انہیں کہا کہ اس نے نہیں پڑھا تو آپ کیوں. تو وہ جو ہے نا کہنے لگے اونٹ اڑنگ دے لدی دن ہے. صحیح. کہ ان پہ بوجھ لاتے ہیں لیکن وہ بولتے رہتے ہیں، اسے بولنے دو، اس نے امتحان دینا ہے بس. اللہ. میں نے کہہ دیا. تو الحمدللہ وہ بہت اچھے نمبروں میں تو نہیں لیکن میں پاس ہو گیا ماشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا میں نے پھر اپنا کاروبار شروع کیا. اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ میرے دادا جی رحمہ اللہ جو تھے نا، ان کی ایک وصیت تھی، نصیحت بھی تھی اور وصیت بھی. جب میرے تایا جی کے بیٹے جو اس وقت برمنگم میں آئی اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، شعیب ان کا نام ہے، جب انہوں نے حفظ کیا تو میرے تایا جی انہیں لے کے دادا جی کے پاس گئے کہ شعیب نے حفظ کر لیا، اب اسے جو ہے نا یہ مدرسے میں داخل کروائیں. صحیح.
انہوں نے کہا یہ استروں کی مالا ہے، میرے گلے میں رہنے دو، اگر اللہ کے لیے ہو سکے آپ سے تو دین کا کام کرنا، پروفیشنل بن کے نہ کرنا۔ صحیح۔ تو خیر وہ تو نہ بنے، لیکن میرے والد نے بھی اپنا کام کر کے یہ سب کچھ کیا۔ صحیح۔ اسی طرح مجھے بھی میرے والد یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ 91 میں میں حج کے لیے گیا، جب واپس آیا تو کہنے لگے یار جمعہ پڑھا دے کوئی۔ اچھا۔ میں نے کہا میں کیسے پڑھاؤں، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، کتنی مدت ہو گئی ہے پڑھے۔ تو مجھے کہنے لگے حج کر کے آئے ہو نا؟ میں نے کہا جی۔ تو جو حج کیا ہے وہ بتا دے۔ اللہ۔ میں نے کہا یہ کیسے بتا سکتا ہوں؟ اچھا۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا بہانے بازی میں یہ وقت گزرتا رہا۔ صحیح۔ تو انہوں نے پھر ایک دن جو ہے نا مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹے، کہ لوگ تمہیں مجبور کریں گے، زبردستی ممبر پہ بٹھائیں گے، تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ یہ بہت بعد کی بات ہے، ایک دن قاری ادریس صاحب مجھے حرم کے صحن میں ملے۔ ٹھیک۔ اس وقت میرا بیٹا حفظ کرتا تھا، تو وہ جو ہے نا 14-15 پارے اس کے ہو گئے، آگے آ کے تھوڑا سا اٹک گیا۔ اچھا۔ تو میں اسپیشلی عمرے کے لیے گیا، اور اس دن بہت اللہ کے دعا گھر کے ملتزم کے ساتھ چمٹ کے میں نے بڑی رو کے دعا مانگی، یا اللہ اس کی منزل آسان کر دے۔ تو اسی طرح جو ہے نا روتے ہوئے جب دل تھوڑا سا تسلی میں آیا تو پھر چھوڑ کے آیا، تو جب باب بلال کے پاس پہنچا نا تو قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دور سے آواز دینے لگے، کہنے لگے اسد ادھر آؤ۔ میں گیا تو کہنے لگا میں یہاں ہی بیٹھا ہوا تھا، تو تیرے ابو ایک دن جو ہے نا اسی طرح ملتزم سے چمٹ کے نا دعا مانگ کے میرے پاس آئے۔ میں نے نہیں بتایا کہ میں کس طرح آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے وہ مجھے آ کے نا میرے پاس بیٹھ گئے تو مجھے رو پڑے، چونکہ قاری ادریس اور میرے والد بخاری اکٹھی پڑھی تھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ صحیح۔ تو کہنے لگے کہ میں اللہ سے بڑی دعا کر کے آیا ہوں کہ اللہ اسد کو اس لائن پہ لے آئے، اللہ تو آپ بھی اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ۔ تو یہ حقیقت ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، میرے ابو جی کی دعائیں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ صحیح۔ بس اب آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کے بارے میں کیا آپ بتائیں گے ہمیں؟ کن کن اساتذہ سے آپ نے پڑھا، اور جی، آپ کے جو اس دور کے ہم اثر آپ کے ساتھی ہیں، کچھ ان کا بھی تعارف کروا دیں تھوڑا سا۔ میرے اساتذہ میں ممتاز استاد تھے مولانا ابوالبرکات احمد رحمہ اللہ اور مولانا اعظم رحمہ اللہ، صحیح۔ اور ایک قاری یحییٰ صاحب بوجیانی تھے۔ صحیح۔ قاری یحییٰ صاحب بوجیانی یہ بہت ہی مخلص انسان تھے۔ انہیں تو اگر جو ہے نا یہ کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے نا، یعنی میں نے انہیں ایک دفعہ کہا کہ استاد جی مجھے نہیں کچھ آتا، تو کہنے لگے میں صبح سے تمہارے گھر آ کے پڑھایا کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ یعنی وہ فجر کے بعد گھر آ کے مجھے کہنے لگے میں پڑھاؤں گا تمہیں۔ صحیح۔ تو اسی طرح مولانا ہمدرد اور خیر خواہ استاد تھے۔ یعنی مولانا اعظم رحمہ اللہ نے بھی میرے ساتھ بہت شفقت کی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آمین۔ یعنی میں جب یہ معاملہ شروع کیا تو جب بھی مجھے کسی معاملے کی ضرورت پڑتی تو میں انہیں فون کرتا، استاد جی یہ معاملہ کیسے ہے، یہ حدیث کہاں ہے، تو صحیح۔ پھر وہ فوراً مجھے نا لکھ کے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا یعنی بات۔ انہوں نے آغاز میں میری کافی رہنمائی فرمائی، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ جامعہ اسلامیہ میں اس وقت ایک مولانا رحمت اللہ صاحب تھے، اور اسی طرح حافظ الیاس عصری حفظ اللہ تھے۔ صحیح۔ تو یہ اس وقت جو ہے نا 5-6 استاد تھے جن سے میں نے پڑھا۔ آپ نے پڑھا۔ ہاں جی۔ اچھا افضل، آپ نے ابھی گفتگو میں بتایا کہ آپ کے اساتذہ، میں نے پہلے آپ سے پوچھا تھا آپ کے ہم اثر طلباء ساتھی، کچھ ان کا کوئی بڑی شخصیات یا کوئی ساتھی آپ کے؟ مجھ سے پہلے تھے جن کا کچھ نام ہے، ایک حافظ امین صاحب تھے، مجھ سے ایک کلاس آگے تھے۔ مولانا خالد سیف صاحب تھے گکھڑ کے، وہ بھی مجھ سے ایک کلاس آگے تھے۔ حافظ افتخار الہی تنویر تھے، یہ بھی مجھ سے ایک کلاس آگے تھے۔ صحیح۔ میری کلاس میں 2 لڑکے تھے، ایک کا نام فاضل تھا اور ایک کا نام لیاقت تھا۔
صحیح. یہ دونوں ٹاپر تھے ہماری کلاس کے. اچھا. جو پہلی کلاس سے لے کر آخری تک جو ہے نا یہ دونوں فرسٹ آتے رہے. ان کا مقابلہ، میں ایک میڈیا کر تھا. تو یہ دونوں ہی یہ بدقسمتی سمجھ لیں کہ وہ قلعہ میاں سنگھ کے تھے مولانا فاضل صاحب. انہوں نے اسکول ٹیچنگ کی ہے ساری زندگی، اچھا. یہ کام نہیں کر سکے. اللہ اکبر. اسی طرح وہ لیاقت صاحب جیلم سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی ٹیچنگ کی ہے. یعنی شاید عربی ٹیچر بنے یا اسلامیات کے کیا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے بھی اس لائن پہ نہیں چڑھے. صحیح صحیح. اسی طرح حافظ عبدالستار حامد ہیں، یہ بھی مجھ سے ایک کلاس آگے تھے. ٹھیک. یہ بھی ہمارے ہم اثر ہیں. ہم اثر تھے. ہم اثر ہیں. میں یہ سارے جتنے بھی یہ مطلب اچھے نامور لوگ جو اس لائن پہ آئے ہیں وہ آپ سے ایک سال اگلی کلاس میں تھے. صحیح صحیح. میری کلاس میں ایک لڑکا تھا رفیع الدین، یہ ایک اچھا عالم دین تھا. یہ مصطفیٰ آباد ایک جگہ ہے للیانی قصور، وہاں پہ یہ خطیب رہے ہیں. میں نے انہیں بعد میں ملا تو نہیں، دیکھا تو نہیں، لیکن سنا ہے کہ اس نے بہت کام کیا، لیکن اب وہ فوت ہو گئے ہیں. میرا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح ایک لکھوی خاندان کے تھے، وہ دیپال پور پہ اب بھی کام کر رہے ہیں، سرفراز صاحب. یہ بڑا نیک آدمی تھا. اور ایک میرے کلاس فیلو تھے قاری محمود الحسن صاحب، بڈی مالوی. ٹھیک. انہوں نے بخاری میرے ساتھ پڑھی ہے. صحیح ماشاءاللہ. اچھا سب یہ تو آپ کی پرسنل زندگی تھی، اس میں ایک چیز رہ گئی ہے ہمارے ناظرین کے لیے. آپ کی جو اولاد ہے وہ کتنی ہے، اور کیا وہ بھی آپ کے نقش قدم پہ چل رہی ہے اپنے باپ دادا کا نام روشن کرنے کے لیے؟ اصل میں میرے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. الحمدللہ دونوں بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے. بڑا بیٹا اس کا نام معاویہ ہے، اس نے حفظ کیا ہے ماشاءاللہ. تقریباً 10 سال سے یہاں پہ قرآن سنا رہا ہے. صحیح. اور وہ پہلے اس نے جو ہے نا آغاز میں ثانویہ تک یہاں پڑھا، اور پھر اس کا داخلہ جامع الامام ریاض میں ہو گیا تھا. صحیح. اور وہاں اس نے کلیت اللغہ کیا. پھر اس کے بعد ایک پڑھانے کے لیے ایک ہوتا ہے ڈپلومہ عربی کا، وہ کیا. پھر اس کے بعد اس نے اصول الدین میں جو ہے نا بیچلر کیا ہے ماشاءاللہ. یعنی اس سال پچھلے 2020 میں جولائی میں جون میں وہ وہاں سے فارغ ہوا. صحیح. اس کی یونیورسٹی میں 3000 بچے تھے، ان میں سے 9 بچے ہیں جنہیں ماسٹر میں داخلہ ملا، ان میں ایک یہ بھی ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ اب جا نہیں رہا. یعنی یہ ان دنوں کچھ اس کے ساتھ معاملات ایسے ہوئے کرونا کے دوران یونیورسٹی کی طرف سے، اور لوگوں کی کچھ معاملے ایسے ہوئے جس کا ذکر میں نہیں کرنا چاہتا. بددل ہو گیا بچہ. تو یہ جو ہے نا کہتا ہے میں نے وہاں نہیں جانا. اب یہ اس نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے. ٹھیک. تو کہتا ہے جی میں یہیں پہ پڑھوں گا، ماسٹر بھی کروں گا، پی ایچ ڈی بھی کروں گا. اللہ کرے ہو جائے. بالکل. تو میری اب دعا ہے کہ اللہ اسے اپنے دین کے لیے قبول کرے. اللہ اس کے ذہن کو بنا دے. وہ میری طرح نہ کرے کہ جب باپ دنیا سے چلے گئے تو پھر جو ہے نا انہوں نے کیا. اللہ پاک اس کو آپ کے راستے پہ چلائے. اب صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ نے تجارت کی ہے، اور شہر میں آپ ایک بڑے تاجر کے روپ میں سامنے آئے، لوگوں نے آپ کو دیکھا. پھر آپ تجارت کرتے کرتے آپ مسند خطابت پہ آ گئے. تو پہلے تو ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جو تجارت آپ نے کی، تجارت کے تجربات کیا ہیں آپ کے؟ جو ہے نا جب تک تو میرے ساتھ میرے بھائی شریک تھے، یعنی میری ہیلپ کرتے تھے، تب تک تو میں نے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا. اردو بازار میں پہلے اسٹیشنری کا کام کیا تھا. ہاں اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ کپڑے کا کام کیا تھا. صحیح. لیکن وہ میری پارٹنرشپ 6 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی. ٹھیک. وہ میرے ساتھی بس اللہ انہیں معاف کرے، انہوں نے کچھ ایسے معاملے کیے کہ مجھے وہ چھوڑنا پڑا. صحیح. شوق میرا کپڑے کا کام ہی تھا. صحیح. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اسٹیشنری کا کام کیا. اسٹیشنری کا کام جب تک میرے بھائی میرا ساتھ کچھ نہ کچھ دیتے رہے، پھر جیسے جیسے وہ پڑھتے رہے یا باہر اپنے کام کرتے رہے تو پھر میں اکیلا ہو گیا. صحیح. تو اسی دوران ابو جی بھی فوت ہو گئے. ٹھیک. تو پھر مجھے یہاں پہ آنا پڑا.
تو پھر اس وقت میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ملازموں نے میرے کام کو خراب کرنا شروع کر دیا. صحیح. تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بالکل ہی جو ہے نا ڈیڈ ہو گیا تقریباً. ہاں جی. صحیح. پھر میں اپنی والدہ سے بات کی, انہوں نے کہا چھوڑ دو, دکان کرائے پہ دے دو. پھر اس کے بعد ہمارا ایک جاننے والا دوست تھا, اس نے اپنے بھائی کے لیے مجھے کہا کہ آپ اس کے ساتھ مل کے کام کریں. صحیح. جو ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا. تو بہرحال الحمدللہ کاروبار کیا, نیک نیتی سے کیا. تو بہرحال وہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ معاملہ بھی کوئی اچھا اختتام پہ نہ ہوا, لیکن اللہ نے مجھے پوری زندگی کمی نہیں کبھی دی تھی. الحمدللہ. الحمدللہ. یعنی الحمدللہ یعنی اپنے دادا جی کی وصیت کے مطابق اپنا کام کر کے ہی سب کچھ کیا ہے. یہ اسے اپنا پروفیشن نہیں بنایا. اللہ کا شکر ہے. اچھا صاحب, آپ تاجر سے خطیب کی مسند پر آ گئے, تو یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ کیا آپ اپنے والد محترم کی زندگی میں ہی آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس دور میں نہیں آئے, بعد میں آئے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا اس کی تفصیل تو بتا دیں. اصل میں جو ہے نا جب میرے دادا جی فوت ہوئے تھے تو اس وقت بہت سے شہر کے لوگوں نے میرے تایا جی کو کہا تھا کہ وہ ایک پروفیسر تھے, انہیں کہا تھا کہ آپ اس مسند کو سنبھالیں جامعہ محمدیہ کی. صحیح. لیکن انہوں نے اپنے جو ہے نا ملازمت کو ترجیح دی. تو پھر کچھ ایسے ناگوار ایسے حالات پیدا ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. ٹھیک. بہرحال اس کے بعد پھر میرے والد محترم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی. صحیح. یہ 1972 میں یہ ادارہ جو ہے, یہاں ایک پیپلز پارٹی کے MP تھے اسماعیل ضیاء صاحب, ان کی کوششوں سے یہ منظور ہوا, مسجد منظور ہوئی. وہ انشاءاللہ آگے بتائیں گے. تو والد محترم جب فوت ہوئے تو اس وقت میرے پاس رات کو شہر کے بہت سے لوگ مل کے آئے کہ آپ تاریخ کو دوبارہ نہ دہرائیں. اللہ اکبر. صحیح. آپ یہ کام سنبھالیں. تو میں اتنا ذہن پہ بوجھ کہ میں کیسے کر سکوں گا. تو پھر میرے تایا جی مجھے کہنے لگے کہ بیٹے آپ شروع کرو, آپ اس طرح کرو, ایک جمعہ پڑھاؤ, اس کے بعد تیاری کرو, جب تمہاری دوبارہ تیاری ہو جائے گی نا تو پھر پڑھا لینا, میں باقی پڑھا لوں گا. اچھا. تو پھر ایسا ہوا کہ ایک جمعہ میں پڑھاتا, 2 وہ پڑھاتے. اچھا. پھر آہستہ آہستہ ایک میں پڑھاتا, پھر ایک وہ پڑھاتے. پھر آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹتے گئے. ٹھیک. اور اللہ نے مجھے موقع دے دیا. اچھا صاحب, اس پہ آپ کو جو یہ خطابت کے تجربات میں بعد میں بات کروں گا, مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ ایک نا باڈی بلڈر ایسوسی ایشن کا کوئی لاحقہ بھی جڑا ہوا ہے. آپ باڈی بلڈر ایسوسی ایشن کے کوئی رکن تھے یا کوئی عہدیدار تھے؟ جی, میں پہلے جوائنٹ سیکرٹری تھا گجرانوالہ کا, پھر اس کے بعد میں گجرانوالہ کا سیکرٹری بن گیا. صحیح. تو یہ چونکہ یہ میں نے صرف فٹنس کے لیے کرتا تھا, لیکن شوق بڑا تھا. صحیح. تو لیکن گھر کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا کام پلوانی نہیں ہے. آپ نے خود باڈی بلڈنگ کی ہے؟ جی کرتا تھا, لیکن اپنی فٹنس کے لیے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا, سر پہ چوٹ کافی سخت آئی. تو پھر جو ہے نا مجھ سے ہیوی ٹریننگ نہیں ہو سکی. اچھا. لیکن بس میں جاتا شوق کے لیے. تو پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ایسوسی ایشن میں. صحیح. تو میں اس سے رہا. تو پھر وہ اس کے بعد یعنی یہ چلتا معاملہ یہاں تک آیا کہ میں کمپیئرنگ میں ہی کرتا تھا. ٹھیک. تو اصل میں میرے جو ہے نا یہاں پہ آ کے مجھے اس لیے زیادہ احساس نہیں ہوا کہ میں وہاں پہ ہوٹنگ میں بھی باتیں کرتا تھا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے یہاں صرف یہ تو ایک مقدس ایک فریضہ تھا نا جو ادا ہوتا تھا یہاں پہ. بالکل صحیح. جی, ہمارے ساتھ رہیے گا, چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ویلکم بیک ناظرین, پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب صاحبزادہ حافظ اسد محمود سلفی حفظہ اللہ. ناظرین کرام, آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ گجرانوالہ کی کسی مسجد میں
اتنے نمازی نہیں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے جتنے اس مسجد میں آتے ہیں جہاں حافظ صاحب خطاب فرماتے ہیں. یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے جناب حافظ صاحب کے لیے. حافظ صاحب آپ سے میں نے پہلے بھی تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا, میں چاہتا ہوں اس مسجد کی جو تاریخ ہے, مولانا جو حاجی اسماعیل زیاد صاحب تھے انہوں نے اس کے لیے کوشش کی, آپ کے والد گرامی ان کے معاون بنے, مسجد بن گئی. پھر یہ مسجد بنتی آج یہ رقبہ کتنا ہے اور اتنے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اور پھر آپ جب یہاں پہ آ گئے تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس میں تبدیلیاں کی ہیں اس مسجد میں, یہ ذرا ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتائیں. پہلے میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ میں جب والد محترم مجھے کہا کرتے تھے نا کہ تم جمعہ پڑھاؤ یا درس دو, تو میں نے کہا مجھے آتا ہی نہیں ہے, میں کیا کروں گا. تو وہ مجھے ابن انشا کی مثال دیا کرتے تھے کہ جب وہ پہلی دفعہ آیا تو وہ جو ہے بات کرنے لگا تو بات ہی نہ ہوئی, تو پیچھے ٹرین آ گئی تو اس نے اسٹیج سے چھلانگ لگائی اور پیچھے ٹرین پہ بیٹھ کے بھاگ گیا. تو پھر وہ بہت بڑا خطیب بنا. یہ اس طرح کی بات مجھے سناتے تھے. تو میں نے کہا یہ تسلی کی باتیں ہیں, کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال تو یہ محترم جب جامعہ محمدیہ کے معاملات میں کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ جو ایک ناگوار تھا, کلیش ہوا, پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے لیے کوشش کی. صحیح. اور اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اسماعیل ضیاء صاحب نے کوشش کر کے ہمیں یہ جگہ گجرانوالہ امپرومنٹ ٹرسٹ سے لے کے دی. صحیح. جب یہ جگہ لی تو ابھی اس پہ کام بھی نہیں شروع ہوا تھا, تو یہاں پہ ایک پیر تھے فیض الحسن شاہ, انہوں نے راتوں رات اس پہ قبضہ کر لیا. ٹھیک. اور قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے ایک کمرہ بنا لیا کہ یہ ہماری ہے. تو بہرحال پھر جو ہے نا, چونکہ میرے والد محترم کی ہمیشہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی مسجد کی جگہ منظور کرواتے تھے کچھ پیسے جمع ضرور کرواتے تھے. بے شک گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوتی, لیکن کچھ پیسے جمع کرواتے تھے جس کی وجہ سے وہ یعنی بعد میں آسانی ہو جاتی تھی قانونی طور پر. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ جو ہے نا, جب انہوں نے یہ کیا تو یہ معاملہ گجرانوالہ میں, چونکہ وہ بہت اوپر لیول تک اس کا ہاتھ پڑتا تھا. وہ کیوں پڑتا تھا میں اس بحث میں نہیں جاتا, اور کسی اب وہ دنیا میں نہیں ہے, وہ جانے اور اللہ رب العزت جانتے ہیں. تو بہرحال اس کا ہاتھ بڑا پڑتا تھا. تو یہ بڑی کوشش کی گجرانوالہ میں کوئی بھی آفیسر کیس ہمیں واپس لے کے دینے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر اس وقت گورنر تھے غلام مصطفیٰ کھار, تو یہ اس کے پاس بات چلی گئی. اچھا. کہ یہ کس کو دینی چاہیے. ٹھیک. تو یہ 3-4 لوگ مل کے گئے, یہ گورنر ہاؤس میں اپنی باری کا انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ملاقات کریں گے. تو ظہر کا وقت ہو گیا, یہ نماز پڑھ رہے تھے. تو جب نماز پڑھی تو اندر سے ایک بندہ نکلا جس کا نام غلام یاسین تھا. صحیح. یہ ایک ارائیں فیملی کا بہت بڑا سیاستدان تھا, پیپلز پارٹی سے تعلق تھا اور صوبائی وزیر تھا اس وقت. اس نے دیکھا کہ یہ اہل حدیث ہیں, بندے نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ ٹھہر گیا. اچھا. جب نماز پڑھ لی تو کہنے لگے کہ یہاں کس لیے آئے ہو. انہوں نے اپنی بات سنائی کہ یہ معاملہ ہے ہمارا. اس نے کہا بات سچی بتانا, اگر آپ کا قانونی استحقاق ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, وگرنہ نہیں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا نہیں بات ایسے ہی ہے. انہوں نے سارے کاغذ دکھائے, یہ ایسے منظوری ہوئی ہے. وہ اندر گیا, اس نے اپنی بڑی حیثیت لڑائی اور اس نے دوبارہ منظوری کروا دی. منظوری نہیں, کھار نے پھر ڈی سی گجرانوالہ کو حکماً کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ کرو, جس کا حق بنتا ہے اسے لے کے دو. ٹھیک. اور کسی کا دباؤ برداشت نہ کرو. یہ اس غلام یاسین. صحیح. پھر یہاں ڈی سی کے پاس میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہماری اینٹیں لگی ہوئی ہیں, ہم نے 4 دیواری بنائی ہے. تو میرے والد نے اسی وقت چیک کاٹا, انہوں نے کہا جتنے پیسے لگے ہیں وہ مجھ سے لے لو اور اینٹیں بھی اٹھاؤ اور لے جاؤ. واہ کیا بات. پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا, یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا کے تو آغاز نماز کا کیا. صحیح.
تو پھر یہ لوگ اس وقت سعودی سفیر تھے ریاض الخطیب، یہ ان کے پاس گئے صحیح، اور انہیں کہا کہ آپ ہماری مسجد کا افتتاح کے لیے آئیں۔ ان کے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ چندے کے لیے چندے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا جی آپ درخواست لکھ دیں، ہم بادشاہ کو بھیجیں گے، تو ان کی طرف سے جواب آئے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ صحیح، ان کے ساتھ ایک ساتھی گئے ہوئے تھے، وہ ذرا بے باک تھے، کہنے لگے بات ہم پیسے لینے کے لیے نہیں آئے آپ کے پاس، ہم تو صرف آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ہیں۔ انہوں نے لفظ بولا تسی نبی دے پنڈ دے ہو۔ اچھا تو ترجمان نے جب اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ کر کے وہ بڑے اچھے انداز میں بتایا نا کہ اسی تے اس واسطے آئے ہیں کہ تسی نبی پاک دے پنڈ دے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، تو جب اس نے بات سنی نا تو وہ ایسے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، کہنے لگے کہ میں اب آپ بتائیں میں نے کس دن آنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بتائیں، کہنے لگا نہیں آپ نے جو بات کی ہے نا آپ بس مجھے یہ بتائیں میں نے کس دن آنا ہے۔ پھر وہ ایک متعین جمعہ کیا گیا۔ صحیح، تو انہوں نے کہا اس وقت یہ موبائل تو نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کہا شہر کے باہر سے مجھے لے لینا، میں اس وقت یہاں پہنچوں گا۔ ٹھیک، تو وہ آئے تو یہ اس میں پہلا جمعہ مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ نے پڑھایا، صحیح، اور ریاض الخطیب نے 1975 کے اندر اس کی بنیاد رکھی، اور یہ اس کی پہلی اینٹ سے لے کر آج تک دوسرے ملک نہیں، دوسرے شہر سے کے بھی پیسے نہیں لگے۔ کیا بات، بہت خوب، بہت خوب۔ میرے والد اس وقت کافی مشکل حالات تھے، جب لوگ 10 روپے 20 روپے 50 روپے 25 روپے پرچی کٹواتے تھے، تو اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ 2 دفعہ یہ کاغذات لے کے وہ سعودی عرب گئے، اچھا، لیکن ہر دفعہ کہتے ہیں میرا حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ میں کسی کو جا کے کہوں، کیا بات، اللہ اکبر، نہیں لیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو الحمدللہ آج تک جو بھی کچھ ہے اس شہر کے لوگوں نے کیا ہے۔ بڑی بات، بہت بڑی بات، ماشاءاللہ۔ اچھا صاحب، یہ مسجد بن گئی، آباد بھی ہو گئی، رونق بھی آ گئی، پھر آپ نے اس میں ایک ادارہ بنایا جامعہ اسلامیہ سلفیہ کے نام سے، اس ادارے کی تاریخ کیا ہے؟ یہ محترم یہ ادارہ جو ہے نا ابو جی کی زندگی میں ہی بن گیا تھا، لیکن وہ صرف تحفیظ کا تھا۔ صحیح، یعنی حفظ کے اساتذہ تھے، کبھی 2 ہو جاتے، کبھی 3، کبھی 4، اس طرح جو ہے نا یہ چلتا رہا۔ پھر قاری اسلم صاحب ایک بہت بڑے شعبہ تجوید کے استاد تھے، صحیح، جامعہ محمدیہ سے فارغ ہوئے تو میرے ابو جی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی پڑھائیں آپ بھی۔ پھر قاری اسلم صاحب جو ہے نا وہ یہاں آ کے انہوں نے تجوید کے شعبہ لائے، شروع کیا۔ پھر جب مولانا ابو البرکات احمد رحمہ اللہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے تو اس وقت جامعہ اسلامیہ میں اساتذہ اور جماعت کا کلیش ہو گیا، صحیح، اور جماعت نے وہاں کے مولانا اعظم صاحب رحمہ اللہ اور قاری یحییٰ صاحب کے علاوہ سارے اساتذہ کو نکال دیا، صحیح، اور اس وقت پھر یہ اساتذہ بھی میرے والد محترم کے پاس آئے، اور یعنی یہ چھونی بن گئی سارے اساتذہ کی، جہاں سے کہیں کو ان کو ہوتا تو یہاں پہ آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ وہ انہوں نے کہا کہ آپ کام شروع کریں، اللہ ان کی روٹی دے گا۔ صحیح، تو انہوں نے کام شروع کیا الحمدللہ۔ اس وقت کے بعد بھی پھر کئی کرائسز آئے اساتذہ کی وجہ سے، جماعت کی وجہ سے۔ تو میں جو ہے 2009 تک 1994 10 اگست کو ابو جی فوت ہوئے، صحیح، اکتوبر میں نے جمعہ شروع کیا۔ ٹھیک، 2009 تک میں صرف جمعہ پڑھانے کے لیے آتا تھا، میرے ماموں تھے چودھری بشیر صاحب، صحیح، اس کا انتظام انسرام سارا وہی کرتے تھے، صحیح، وہی کرتے تھے، صحیح۔ تو الحمدللہ یہ چل رہا تھا۔ پھر انہیں بیماری فالج ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پھر یہاں پہ معاملے سارے ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے۔ ٹھیک، پھر یہاں جماعت کے کچھ لوگوں نے جو ہمارے مخلص ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ شہر چھوڑیں اور یہاں آ جائیں۔ ٹھیک، ٹھیک۔ تو پھر 2009 میں 2011 میں 2010 کے آخر میں یا 11 کے شروع میں
پھر میں یہاں پہ 7 مکان لیا تو یہاں آ گئے. اس کے بعد آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں سارا؟ اس وقت سے لے کر پھر جو ہے نا اللہ کی توفیق سے میں دیکھ اچھا رہا کتنے ہوں بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ؟ اس وقت الحمدللہ 1000 کے قریب ہیں. تمام شعبہ جات میں کون کون سے شعبہ جات کام کر رہے ہیں؟ کتنے جو بچے ہمارے ہیں؟ پاس تقریباً 600 بچے جو ہیں نا وہ ہیں شعبہ تحفیظ القرآن کے. صحیح. الحمدللہ پچھلے سال 116 بچوں نے حفظ کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سال بھی تقریباً 122-23 بچے ہیں جو الحمدللہ جنہوں نے حفظ الحمدللہ. کیا. صحیح. اور اسی طرح پچھلے سال 55 بچے تھے، 54 یا 55 بچے تھے جنہوں نے تجوید و قرات کا کورس کیا. صحیح ماشاءاللہ. اور اس دفعہ 70 کے قریب ہیں. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. ہماری علوم اسلامیہ کی پہلی کلاس میں 100 سے زیادہ بچے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی وہ 4 حصوں میں ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. الف با جیم دال یعنی 4 سیکشن اس کے. صحیح بالکل. اسی طرح اس سے اگلی کلاس ہے ثانیہ، اس میں بھی 3 سیکشن ہیں. ماشاءاللہ. ثالثہ میں بھی 3 سیکشن ہیں. صحیح. رابعہ میں الحمدللہ 32 بچے ہیں. مجھے بہت بعد میں پتہ چلا، وگرنہ میں اس کے بھی سیکشن 2 کر دیتا. ٹھیک. کہ وہ ایک ہی سیکشن میں بچے پڑھ رہے صحیح. ہیں. تو یہ تقریباً 350 کے قریب 350 بچہ علوم اسلامیہ میں پڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، گجرانوالہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی ہیں اب، پروفیسر محمد سعید کلیروی حفظہ اللہ. وہ عرصہ دراز سے مغرب کی نماز کے بعد یہاں ترجمہ کلاس ٹھیک لیتے ہیں. صحیح. میرا خیال ہے غالباً 2 دفعہ ان کا قرآن مجید ختم ہوا ہے، تیسری صحیح. دفعہ ان کا چل رہا ہے. صحیح. اس دوران ان کی ٹرانسفر بھی ہوئی، پھر اور لوگ بھی آئے، لیکن بالآخر وہی پڑھا رہے ہیں. صحیح. صحیح. اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد ہمارے جو امام ہیں قاری عتیق الرحمن صاحب، یہ جو ضعیف بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، ان کے الفاظ کی درستگی کرواتے ہیں. صحیح. اسی طرح تقریباً 100 کے قریب بچے ہیں جو یہاں کے ارد گرد کے ہیں، جو ترجمۃ القرآن، ناظرہ قرآن اور قاعدے وغیرہ پڑھتے ہیں. مقامی بچے بھی یہاں پہ جو محلے کے بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں. یہ مجھے بڑا احساس تھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ جامعہ اسلامیہ جہاں سے میں پڑھا تھا، پوری پاکستان میں بہت سے علماء نے وہاں سے استفادہ کیا، لیکن محلے کے لوگوں نے نہیں. اللہ اکبر. میرے دل کی خواہش تھی کہ یہاں میں نے ناظرہ کلاس ضرور شروع کرنی ہے. صحیح. الحمدللہ ہمارے پاس ہمارا ہی طالب علم تھا. اچھا آپ کے سٹاف کتنا ہے؟ آپ کے پاس کتنے بچے، کتنے استاد پڑھانے والے ہیں؟ 43 ہیں اس وقت. 43. ہاں جی. ماشاءاللہ. 43. اچھا یہ بتائیے، یہ تو تعلیم و تدریس ہو گئی، اس کے علاوہ بھی کچھ شعبہ ہے مثلا تحقیق و افتاء کا، اور جو ہے نا وہ آج کل میڈیا سینٹر بنے ہوئے ہیں اکثر مدارس میں، اس حوالے سے؟ ہاں جی الحمدللہ جو ہے نا دارالفتاء بھی ہے، جہاں ہمارے باقاعدہ 2 ساتھی بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگ فتاوی کے لیے آتے ہیں اور ان کی رہنمائی ہمارے علماء کرام کرتے ہیں. ہمارے شیخ الحدیث صاحب، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم شیخ الحدیث صاحب سے ہی لکھواتے ہیں، وگرنہ کچھ ایسی ہیں جس طرح طلاق، نکاح، اس طرح دوسرے مسائل یہ وہیں پہ حل کر دیتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح ہم نے ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے. صحیح. اس اسٹوڈیو کے اندر جو ہے نا ہمارے اساتذہ بھی کسی وقت مجھے بھی کہہ دیتے ہیں تو میں بھی کر دیتا ہوں، 10-15 منٹ کا جو ہے نا کسی بھی موضوع پہ چل جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے جو ہے نا ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے المکرم کے نام پہ. ٹھیک. اس میں الحمدللہ جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد درس دیتا ہوں، ترتیب کے ساتھ قرآن چل رہا ہے. اس وقت سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، یہ 2ری دفعہ ہو رہا ہے. صحیح. اور یہ آن لائن چلتا ہے. بالکل صحیح. الحمدللہ جہاں ہمارے طلباء کے علاوہ 200-300 لوگ فجر کی نماز میں ہوتے ہیں. صحیح. تو اسی طرح شام تک وہ جو ہے نا تقریباً 800-900 لوگ جو ہے نا ان تک پہنچ جاتا ہے. شیئر بھی ہوتا ہے اس طرح.
اسی طرح ہمارے جمعے کا خطبہ ہے، یہ بھی لائیو چل رہا ہے، بالکل ٹھیک. یہ کافی عرصے سے لائیو چل رہا ہے الحمدللہ. جس وقت خطبہ بیرون ممالک لوگ بہت استفادہ کرتے ہوں گے اس سے. واللہ عالم کون کرتے ہیں، جو بہرحال تقریباً 2000 لوگ جو ہے نا یہ منسلک ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. ہاں جی. اچھا بچیوں کے لیے بھی کوئی ادارہ ہے آپ کے؟ ہاں جی، یہ جو ہے نا پہلے ہماری لائبریری یہ باہر تھی، ٹھیک. چونکہ یہ صرف اخبار پڑھنے کی حد تک ہی رہ گئی تھی. ہم نے وہ ختم کر کے لائبریری طلباء کے لیے اندر الگ بنا دی ہے. ٹھیک. آپ نے انشاءاللہ اس کی تصویر بھی لی ہوں گی. تو طلباء کے لیے وہ مختص ہے، وہاں اخبارات وغیرہ ہم نہیں. ہاں جماعتی رسائل جو ہیں وہ وہاں آتے ہیں. صحیح. تو یہ لائبریری کی جو باہر جگہ تھی یہ ہم نے خواتین کے لیے مختص کر دی. ٹھیک. تو یہاں مقامی بچیاں آتی ہیں صبح بھی اور شام بھی. ناظرہ ترجمۃ القرآن، ٹھیک. یہاں الہدا کی تفسیر کلاس بھی ہوتی ہے، حدیث کلاس بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح تجوید کلاس بھی ہوتی ہے. اچھا صاحب میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، جامعہ کا جو نصاب ہے، نصاب تعلیم اور نظام تعلیم، میں دیگر مدارس کے لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہے رول ماڈل ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک وقت ہے بریک کا. حاضرین کرام، محترم حافظ اسد محمود سلفی حفظہ اللہ اپنی جو ہے نا وہ اپنے افکار و آراء سے ہمیں روشناس کروا رہے ہیں. وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں تو جامعہ کے جو نصاب تعلیم ہے اور نظام تعلیم ہے اس پر انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بالخصوص وہ لوگ جو مدارس چلا رہے ہیں ان کے لیے اس میں بہت ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز. ہم چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. يخشى الله من عباده العلماء. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہمارے آج کے معزز مہمان ہمیں اپنے افکار و آراء سے روشناس کروا رہے تھے. یہ جو ادارہ جس میں ہم آج حاضر ہیں، جامعہ اسلامیہ سلفیہ جامع مسجد مکرم اہل حدیث ماڈل ٹاؤن گجرانوالہ، اس کا تعارف انہوں نے کروایا. اس مسجد کے بنانے میں اور اس کے سنگ بنیاد میں کس قدر مخلص لوگوں کے اخلاص بھری دعائیں بھی ہیں اور اخلاص بھرا تعاون بھی ان کے ساتھ شامل ہے. اللہ سب کی جہود طیبہ قبول فرمائے. محترم افضل صاحب، آپ اپنے جامعہ کے حوالے سے بتا رہے تھے، شعبہ جات کے حوالے سے بتا رہے تھے، کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے اور اس کی عزت اور عروج کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اس کا نصاب ہوتا ہے. آپ کے جامعہ اسلامیہ سلفیہ جو ہے اس کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم، یہ دو اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن مربوط ہیں دونوں، ایک دوسرے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو آپ اس حوالے سے ہمارے جو ہمیں بھی بتائیں اور ہمارے ناظرین میں جو دیگر ادارے چلانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی اس میں ہوگی. تو آپ کے جامعہ کا نصاب کیا ہے اور نظام تعلیم آپ نے کس طرح اس کو مرتب کیا ہوا ہے؟ جی، ہم جب پڑھتے تھے نا اس وقت عمومی طور پہ ہم جو تعلیم حاصل کرتے تھے کہتے ہیں یہ درس نظامی پڑھ رہا ہے، یعنی نظام الدین کی جو ایک مرتب کردہ صحیح تھا وہ پڑھتے، حالانکہ وہ نہیں ہم پڑھتے تھے. صحیح. تو لیکن اس کے باوجود وہ جو طریقہ کار تھا وہ کافی ایسا تھا کہ اور سارے کا سارا اورل تھا. ہم نے پورے اپنے ٹینور میں کبھی قلم کاغذ نہیں پکڑا تھا. اللہ اکبر. اور میں اسے بڑا محسوس کرتا تھا. صحیح. کہ ہم پہ جو ہے نا اللہ نے جو سب سے پہلی وحی نبی کریم پہ نازل کی اس میں یہی تھا علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. صحیح. میں کئی سال تک اس کے لیے جدوجہد اساتذہ کے سامنے کرتا رہا اور بالآخر ان کی مہربانی ہے کہ اس میں کامیاب ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے. ٹھیک. تو کاغذ قلم پکڑایا اور دوسرا اورل سے چھڑا کے کہا کہ کچھ پیپر ہم ریٹن لیں. ٹھیک. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اورل امتحان میں بھی بعض بچے بعض اوقات سوال کا جواب دے دیتے ہیں اور بڑا لائق بچہ نہیں دے سکتا. تو وہ جب لکھیں گے تو اس کے لیے سب کو لکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. تو
اس میں جب اللہ نے مجھے کامیابی دی تو پھر اگلا مرحلہ یہ تھا کہ میں نے کہا یہ بچوں میں کمپلیکس بڑا ہوتا ہے ان میں، میں نے کہا یہ انہیں زمین سے اٹھایا جائے، صحیح، اور اس کے لیے کئی سال میں نے کوشش کی کہ جس طرح کالج میں اسکول میں ہوتی ہے اس طرح جو ہے نا کلاسز ہونی چاہیے۔ ٹھیک، تو ہم نے کئی سالوں کی کوشش کے بعد شروع کیا تو ہمارے پاس بچے زیادہ تھے، کلاسز کم تھیں۔ پھر ہم نے یہ جگہ ساتھ لی اور 3 منزلوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے وہاں کلاس روم بنائے، صحیح، اور کل ہی ہم وہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اور آپ محسوس کریں گے کہ بچے وہاں بیٹھ کے کتنے خوش ہو رہے ہیں، بالکل صحیح، اور اساتذہ کو پڑھانے کا بھی مزہ آ رہا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے، میں ویسے تعصب کی بات نہیں کرتا، لیکن ہم صدیوں سے گھسے پٹے جو نصاب ہیں انہیں پڑھاتے گزر گئے، ہمارے اپنے علماء نے جو کوشش کی ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ٹھیک، ہمارے پاس مولانا بشیر رحمہ اللہ اسلام آباد سے تشریف لاتے تھے، صحیح، اور ایک ایک گھر وہ گئے ہیں، انہوں نے عربی کے لیے بڑی لوگوں کی منتیں کی، ہم نے سب سے پہلے ان کی کتابیں لگائیں، ٹھیک، ادب کے معاملے میں، عربی ادب، صحیح، اور اس سے اتنا فائدہ ہوا تو پھر ہم نے دارالسلام کی ابواب الصرف پہلے جو پڑھتے تھے وہ زارا بھائی یضربو سے شروع ہوتی تھی، صحیح، تو یہ بہت اچھی ہے اس کے مقابلے میں، اور بچے بڑے مزے سے حفظ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور اسی طرح کوشش کی ہے کہ جو جدید کتابیں ہیں، چاہے وہ کسی عرب عالم دین نے لکھی ہیں صحیح، صحیح، یا ہمارے، ہم وہ کتابیں لگائیں تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد ہیں۔ اثرات مرتب ہوں، بالکل صحیح، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پھر کوشش کی، چونکہ میرا بیٹا پڑھتا تھا وہاں یونیورسٹی میں، اور اس کی باتیں میں سنتا تھا، اچھا، میں خود تو نہیں وہاں کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا، لیکن میں اس کی جب باتیں سنتا تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ پھر میں نے اس کے لیے کوشش کی، اس وقت ہمارے پاس 6 استاد ہیں جو مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ 2 ہمارے طالب علم ہیں جو اس وقت ملک سعود میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی جب آتے ہیں تو ہمارے طلباء کو پڑھاتے ہیں، اس اعتبار سے وہ 7 یا 8 ہو جائیں گے۔ صحیح، تو ان کے آنے سے بہت سی تبدیلیاں آئیں، ٹھیک، یعنی سلیبس کے اندر، صحیح، اور اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے ٹوٹل امتحان ریٹن لینا ہے، ماشاءاللہ، یعنی ہم نے اورل ختم کر دیا ہے۔ پہلے ہم تقریباً 4-5 سال سے آدھے پیپر اورل ہوتے تھے، آدھے ریٹن ہوتے تھے، ریٹن ہوتے تھے۔ جب صاحب آپ کی جامعہ میں کوئی مقالہ لکھوانے کا بھی کوئی قانون؟ جو ہے نا ہمارے پاس ایک استاد تھے مولانا عظیم حاصل پوری، اس وقت جو ہے نا بچوں کو بہت، چونکہ وہ خود اچھے رائٹر تھے، بچوں کو بڑا اچھا شوق۔ اب ہمارے پاس حافظ شاہد صاحب ہیں، یہ بھی مدینہ یونیورسٹی کے فارغ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، بہت پیارے ساتھی ہیں، انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے کیے، کہ میرے دادا جی کی کتابوں کو ترتیب دیا انہوں نے۔ صحیح، تو یہ جو ہے نا یہ بندہ اس معاملے میں کافی کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ اب جو ہے نا میرے دادا جی کی سمان عمری لکھ رہے ہیں، وہ انہوں نے کافی سارا مواد اکٹھا کیا ہے، تو ہم سے انہوں نے 6 ماہ کی چھٹی لی ہوئی ہے، اچھا، تو کہ میں ایک عام یکسوئی سے کر سکوں۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ جو ہے نا ان کے ساتھ کمٹ یہی ہے، اور انہوں نے بچوں کو تربیت ایسی کی ہے کہ وہ مقالے لکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ۔ اسی طرح جامعہ سلفیہ سے ہم نے ایک بات لی تھی کہ وہاں خطیب الجامعہ ایک نکالا جاتا ہے، ہم نے بھی اس دفعہ جو ہے نا اسبوعی اجلاس جو ہیں اس میں ان کے مقابلے کرواتے کرواتے خطیب الجامعہ تک پہنچے ہیں ہم۔ اچھا، ماشاءاللہ، 2 بچے خطیب الجامعہ بنے ہیں، دونوں ہی ماشاءاللہ، ہم دونوں میں سے کسی کو بھی جو ہے نا فرسٹ اور سیکنڈ نہیں کر سکتے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کے الحمدللہ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یعنی میں اس وقت اس کی تفصیل تو آپ کو نہیں عرض کر سکتا کہ ہم نے نصاب کس طرح کیا یا کون کون سی کتابیں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک، تو لیکن آپ نے تبدیلی لائی ہیں، آپ پرانا جو نظام تھا اس میں لائیں۔ اچھا صاحب، ایک اور بڑا فیکٹر ہے، اہم معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کٹ گئی،
عصری علوم اور جو علوم اسلامیہ ہیں ہمارے، جن کو آپ علوم اسلامیہ کا نام دیتے ہیں یا پہلے درس نظامی کہتے تھے، آپ نے ان میں کوئی توازن قائم کیا ہے؟ یہ کوئی یہاں پہ آپ کے ادارے میں کوئی ایسا بھی نظام ہے؟ ویسے میں عرض کروں کہ یہ ایک کمپلیکس ہے جس کا شکار ہو چکے ہیں ہم سب لوگ ہی، صحیح، اور چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. اور یہ آج سے پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہ بات کام شروع کیا تھا کہ مولوی اور مسٹر ایک ہو جائیں. حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا. صحیح. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کراس ایک دوسرے کو کر جاتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو کراس نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ معاملات ہیں. دیکھیں، مجھے یہ بتا دیں کہ ایک عالم دین زندگی کے کسی بھی معاملے میں اس سے رہنمائی، جس نے پڑھا ہوا ہے اس کی بات نہیں کرتا جس نے پڑھا نہیں ہوا. صحیح. کسی بھی عالم دین جو پڑھا ہوا ہے، جس نے یعنی غور سے کتاب و سنت کو دیکھا ہے، کیا زندگی کا کوئی مسئلہ ہے جو نہ بتا سکے؟ اللہ اکبر. بالکل بتا سکتے ہیں. بلکہ کئی مسائل تو ایسے ہیں جو ایم بی اے کیے ہوئے نہیں بتا سکتے. نہیں، میں عرض کروں گا کہ میری زندگی میں، دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ایک میڈیاکر سے میٹرک پاس ہوں. صحیح. میں بڑے بڑے آفیسرز کے پاس بیٹھا ہوں، بحثیں کی ہیں. یہ پولیس والے بڑے چلاک ہوتے ہیں. میں یعنی 100 انسپیکٹر کے سامنے درس دیا ہے. وہ جو چیمہ صاحب تھے، ذوالفقار چیمہ صاحب کے دور میں. اور الحمدللہ یعنی مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں بول سکتا. صحیح. اللہ کے فضل سے اگر کسی کے پاس کتاب و سنت کا ہتھیار ہے تو وہ سب سے طاقتور ہے. بالکل. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں ایک رو چل گئی ہے، بالکل ٹھیک، تو ہم اتنا پڑھاتے ہیں انہیں جتنا ہمارے وفاق کی ضرورت ہے. ٹھیک. وفاق المدارس میں مثلاً وہ اس میں وفاق المدارس سلفیہ، جامعہ سلفیہ میں جو ادارہ ہے ہمارا، تو اس میں وہ کچھ اختیاری مضمون دیتے ہیں، یعنی ریاضی ہے، انگلش ہے، اور گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہو تو پھر ان کی سند کی یہ حیثیت ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے طلباء کی ہو جانی چاہیے. بالکل. لیکن ایک بات میرے ذہن میں ضرور ہے کہ جو میں ساری زندگی محسوس کر رہا ہوں اور کروں گا بھی، کہ میرے بہت لائق ساتھی جو تھے نا، وہ ٹیچنگ کی لائن میں جا کے ادھر کا پڑا ہوا خراب ہو گیا کر گئے. بالکل صحیح. اچھا صاحب، آپ کی یہ بڑی درد انگیز بات ہے. اسی پر میں آپ سے ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ آپ جو اس وقت آپ کے زیر نگرانی طلبہ موجود ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، یہ گلشن ہے آپ کا جس کے پھول کھلے ہوئے آپ خوش ہوتے ہوں گے. آپ کوئی ان جو دینی مدارس کے طلبہ ہیں ان سے توقعات کیا ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں ان کے بارے میں؟ میرے بھائی، اس سے زیادہ توقع کیا رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کا سہارا بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. صحیح. کیا کوئی اور توقع رکھیں گے؟ اللہ اللہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ قسمت الجبار، یعنی جبار کی قسمت الجبار فینا، یعنی میں اس پہ راضی ہوں. صحیح. بالکل. کہ لوگوں کو مال دیا ہے، مجھے اپنا علم دیا ہے، مجھے اپنا دین دیا ہے. صحیح. ان کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے. اللہ اکبر. صحیح. اگر دنیا میں بدلہ دیکھیں تو ان جیسی عزت کسی کی نہیں ہے. اگر ہم میں سے کسی کی عزت نہیں ہوتی تو وہ ہمارا اپنا سبب ہوتا ہے. صحیح. وگرنہ ایسا ممکن نہیں کہ عالم دین ہو اور اس کی عزت نہ ہو. ٹھیک. اس گزرے دور کے اندر بھی علماء کی عزت ہے اللہ کی فضل سے. اچھا صاحب، آپ خطیب ہیں اور ماشاءاللہ بہت بڑے خطیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک، آپ کے سامعین کی تعداد بہت بڑی ہے. اللہ پاک مزید اس میں برکت عطا فرمائے اور لوگوں کا رجحان ادھر ہو. آپ بحیثیت خطیب، آپ کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کو کیا آپ کنوے کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، نہ ہی خطیب ہوں. یہ تو آپ کی کثیر نفسی ہے نا. نہیں، سچی بات میں آپ کو عرض کروں، میں یہ حقیقت میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جب یہ مسجد کی بنیادیں تھیں نا، تو یہاں
میرے والد، ایک ماسٹر علا بخش صاحب تھے، ایک عبد القادر صاحب تھے، یہ 3 لوگ بنیادوں میں کھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ اب دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، یہاں سے گزرے ٹھہر کے، صحیح۔ اور انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ حکیم شدائی ہو گیا، ایڈی بڑی مسجد بنائی، اتنے جنہاں نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے اپنے والد کو تہجد کے سجدوں میں روتے ہوئے دیکھا کہ یا اللہ یہ بن گئی ہے، انہوں پرنا بھی تو ہے، اللہ، تو انہوں لوکاں دیا خوشیاں غمیاں دا مرکز بنا دے۔ کیا بات ہے۔ مولانا، میں اظہار تشکر کے لیے یہ عرض کرنے لگا ہوں، ہر جمعے کئی نمازوں کے بعد جو ہے کئی نکاح جو ہے یہاں پڑھاتے ہیں، صحیح، اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے ہیں، کوئی فیس فوس نہیں ہے یہاں پہ کچھ۔ صحیح، بالکل صحیح۔ دوسرا، بعض اوقات 4 نمازوں میں، فجر کے علاوہ 4 نمازوں میں جنازے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جمعے میں بھی کئی، یعنی یہ اللہ نے مرکز گجرا بن گیا والا سارا، میں خوشیوں غمیوں کا مرکز بنا بالکل دیا ہے، صحیح۔ اور یہاں جو بھی آبادی ہے میرے والد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ اکبر، میرا کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ موضوعات آپ میں نے ہاں، میں جو ہے نا جی، دیکھیں میں نے ایک بڑا تلخ وقت دیکھا تھا کہ اگر میرے گھر والوں کی جو ہے نا گھر میں جو ہماری تربیت تھی وہ نہ ہوتی تو شاید دین سے ہی بھاگ جاتا۔ وہ تھا ہمارا جماعتی اختلاف کا زمانہ، صحیح، اس وقت ہم جوان تھے، اور وہ بڑا ہی یعنی دردناک دور تھا۔ میں نے جب اس لائن پہ آیا نا تو میں نے اپنے دل میں تہیہ کیا تھا کہ سب بزرگوں کی عزت کرنی ہے، نہ کسی کا حصہ بننا ہے، نہ کسی کی مخالفت کرنی ہے۔ صحیح، میں غلط ہوں یا ٹھیک یہ مجھے نہیں پتا، صحیح، بعض مجھے غلط کہتے ہیں کہ آپ نے جماعتی وابستگی نہیں رکھی، لیکن اس میں پھر وہی معاملہ آنا تھا کہ کچھ لوگوں سے اختلاف اور کچھ لوگوں سے کا موافقت۔ اتفاق۔ صحیح، بالکل صحیح۔ میں نے اپنا ماٹو بنا لیا تھا یہ ہمیشہ سے کہ ہر بزرگ کی میں الحمدللہ چاہے وہ مرکزی جمعیت ہے، وہ غربا ہے، وہ روپڑی خاندان ہے یا جماعت الدعوہ، ہر بندے کی عزت کی ہے، صحیح، اور نہ کسی کی مخالفت اور نہ کسی کا کندھا بنا۔ اچھا صاحب، یہ فرمائیے کہ مدارس کے طلباء سے تو آپ کی توقعات بہت اچھی ہیں کہ یہ دین کا سہارا بنے اور بنے رہیں، یہ مجموعی طور پہ، لیکن رہے نہیں، بنے ہوئے ہیں نا، آئندہ بھی بنے رہیں، یہ بنے ہوئے ہیں، آئندہ بھی بنے رہیں۔ لیکن یہ جو مدارس کے باہر کی دنیا ہے، کالجز کے نوجوان ہیں، یونیورسٹیز کے نوجوان ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان اداروں میں الحاد بہت پھیل رہا ہے اس وقت، بہت تیزی کے ساتھ ہماری نوجوان نسل ملوث ہو رہی ہے اس میں، ان کے لیے اب کیا پیغام دیتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں ان کو؟ سب جو ہے نا، صرف یہ میں عرض کروں گا اپنے ساتھیوں سے، اگر وہ مطالعہ کریں اور جو کرنٹ موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کریں، کتاب و سنت سے ان کا جو ہے استنباط کریں، تو میں یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بات کہتا ہوں، آپ تشریف لائیں کبھی یہاں پہ۔ اس اذان سے پہلے بہت سے بچے کالج، یونیورسٹیوں اور سکولوں کے اپنے بستوں سمیت بیٹھے ہوتے ہیں، جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ تو یہ جو ہے نا، ان بچوں کو دیکھیں جس طریقے سے، جس چلاکی سے، جس چرب زبانی سے انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، ہم اسی طرح کے دلائل انہیں دے کے کتاب و سنت کے اس گمراہی سے نکال لیں۔ سب بریک کا وقت ہے، آپ سے مزید کچھ باتیں ابھی کرنے والی ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ رہیے گا، بڑی ہی اہم اور دلچسپ اور آج کی گفتگو کے آخری مراحل میں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سارا خلاصہ ہوتا ہے گفتگو کا، تو چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ يخشى الله من عباده العلماء۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
محترم حافظ صاحب، ہم آپ سے جامعہ کے حوالے سے اور آپ کی خطابت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اس میں ضمناً ایک بات میں نے ذکر کی کہ آج ملک میں الحاد بہت پھیل رہا ہے نوجوان نسل میں، کالجز میں. آپ نے اپنی ذات کے حوالے سے، آپ کے ادارے میں تو لوگ آ جاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن میں بحیثیت مجموعی کرتا ہوں مختلف علاقوں میں، مختلف کالجز میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے، اور بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر توہین رسالت جو ہو رہی ہے، توہین الہ جو ہو رہی ہے، اور توہین اسلام ہو رہی ہے، توہین شاعر اسلام ہو رہی ہے. یہ فتنہ ہے جو پھیلتا جا رہا ہے. اس پر یعنی کہ کیسے اس کو بند کیا جا سکتا ہے اور کس طرح روک لگائی جا سکتی ہے؟ بحیثیت خطیب، بحیثیت عالم، بحیثیت مربی، بحیثیت آپ محتمم، بہت ساری آپ کی حیثیتیں ہیں، آپ کی زندگی کی جہتیں ہیں. آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ کیسے ہم اس الہاد کے فتنے کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی شخص اس کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، اسے بھٹکایا جا سکتا ہے جس کے پاس کتاب و سنت نہ ہو. میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے. کن میں پھیل رہا ہے؟ کیا ایسے لوگوں میں پھیل رہا ہے کہ جو دین کا تھوڑا سا فہم رکھتے ہیں، یا ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں جہاں انہیں قرآن و سنت کی کچھ نہ کچھ تعلیم دی جاتی ہے؟ صحیح، یہ لوگ بچے ہوئے ہیں، بالکل ایسے لوگ بچے ہوئے ہیں. مولانا، میں آپ کو عرض کروں کہ آپ مجھے بتائیں کہ 1921 میں اس گجرانوالہ میں 3 لوگ اہل حدیث تھے. آپ ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سیکرٹری ہیں. مجھے بتائیں اس وقت گجرانوالہ میں مسجدیں کتنی ہیں؟ 450 سے زیادہ ہیں الحمدللہ. 450 مساجد ہیں. ایک مسجد میں 50 نمازی لگا لیں صحیح، اوسطاً. صحیح. تو مجھے بتائیں بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ اضافہ ہوا ہے الحمدللہ، اضافہ ہوا، بالکل اضافہ ہوا. یعنی یہ جو حق بات ہوتی ہے یہ ہمیشہ پھیلتی ہے. ٹھیک. اور دیکھیں، ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ، ایسے خطیب، ایسے واعظ جن کی آوازوں پہ لوگ جھوم اٹھتے تھے دیکھے ہیں، لیکن ان کی دعوت میں اخلاص نہیں تھا اور کتاب و سنت کی دعوت نہیں تھی. ایک ایسا وقت ان پہ عروج کا تھا کہ پورا علاقہ ان کے خطبہ سننے والوں سے بھرا ہوتا تھا. اب وہ سمٹ کے مسجد کے صحن تک آ گیا. صحیح. نقصان ان کا ہوا ہے، ہمارا تو نہیں. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. تو میرے عزیز بھائی، جو ہے نا، ہمیشہ الہاد کو جو قبول کر رہے ہیں وہ لوگ قبول کر رہے ہیں جن کے آبا نے، جن کے والدین نے انہیں دین بتایا ہی نہیں. اللہ اکبر، بالکل صحیح. یا ان کے پاس اگر دین ہے تو صحیح نہیں ہے. وگرنہ ایک توحید پرست آدمی آپ ملحد نہیں دکھا سکتے. بالکل صحیح. جو اللہ کی وحدانیت پہ ہے، جسے صرف قل ہو اللہ کا معنی آتا ہے نا، قل ہو اللہ احد، اس چھوٹی سی صورت کا معنی آتا ہے نا، وہ الہاد میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. الہاد میں وہی جائے گا جس کے پلے یہ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ صاحب اس کے ساتھ دیگر فتنے بھی آپ ان کو شامل کریں نا. لبرلزم کے نام پر ابھی دیکھیں مارچ آ رہا ہے، تو یہاں پہ وہ کچھ خواتین جو بدقماش خواتین وہ اٹھیں گی اور وہ کہیں گی کہ میرا جسم میری مرضی، اور اس کو میڈیا ہائپ دے گا اور بڑا اس کو جو ہے نا وہ ملے گا. ایسی صورت میں جو ہمارا نوجوان طبقہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ خطباء کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ وہ کس طرح لوگوں کی رہنمائی کریں؟ علماء کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ اللہ نے جب فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور ساتھ ہارون علیہ السلام، تو کیا کہا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. بالکل صحیح. دیکھیں، وہ ایک بھٹکی ہوئی ہماری بہنیں ہیں، ہمیں انہیں بدکارہ اور اس طرح کے القابات دے کے نفرت کی ایک دیوار نہیں کھڑی کرنی چاہیے. صحیح، بالکل صحیح. دیکھیں، آپ کی بات اس وقت کوئی سنے گا جب آپ اسے احسن انداز میں بتائیں گے. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. صحیح. یہ بیسیکلی میرے بھائی جب ہم ایسی سخت گفتگو کرتے ہیں نا تو اس وقت پھر ایک ضد کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک. وہ ضد حق بات کو سمجھنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو جاتی ہے. صحیح. ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ان کو گمراہ کر دیا گیا ہے، یہ بھٹک گئی ہیں. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم سب جہنم میں زبردستی چھلانگے لگا رہے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں پیچھے. اور ہم اسی نبی کے وارث ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں احسن انداز میں کہتے رہنا چاہیے، اور کہتے رہنے سے بہت سے لوگ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے. صحیح. جب ہم بدکار بدگماش، ایک کتاب ہے استمتع بحیاتک، یہ عرب کے بہت بڑے خطیب ہیں محمد بن عبد الرحمن العریفی. صحیح. اور اس کا اردو ترجمہ بھی آیا ہے دارالسلام کی طرف سے، زندگی سے لطف اٹھائیے. وہ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص اپنے گھر سے نکلا نماز کے لیے، رستے میں اس نے دیکھا ایک شخص کھجور اتار رہا ہے، تو وہ برا بلا کہنے لگا، بد دیکھو کتنا خناس ہے، یہ ہے فلاں ہے، دیکھیں کھجوریں اتار رہا ہے، یہ اسے نماز کا ہوش نہیں، فلاں ہے. تو جب انہوں نے اونچی آواز میں یہ باتیں کہی تو وہ اوپر سے لڑنے کے لیے اتر کے آ گیا، تو یہ بھاگ گیا. کہتا ہے پھر دوسرے دن مجھے خیال آیا کہ میں یہ طریقہ استعمال کروں. صحیح. تو میں نے اسے چلتے چلتے میں نے دعا دی، اللہ تیرے برکت دے. دوسرے دن پھر دیکھا وہ کھجوریں اتار رہا ہے اپنی، جو پک جاتی تھی روزانہ کی بنیاد پہ اتارتے. اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیری کھجوروں میں برکت دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، روزانہ دیکھتا ہوں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. تو میرے بھائی دیکھیں نا، یہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو اگر آپ اس وقت نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا، اللہ اور برکت دے دے گا. کیا وہ نیچے اترا اور ساتھ نماز پڑھنے چل پڑا. ٹھیک. بالکل. تو یہ جو ہے نا اچھا انداز یہ اختیار کرنا چاہیے. ہمیں ان بچوں کو دور نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیں میرے بڑوں کا بھی یہ انداز تھا، میں نے ان سے لیا ہے. صحیح ہو گیا. کہ ٹارگٹ لوگوں کو نہ کریں، ٹارگٹ اپنے آپ کو کریں. صحیح ہو گیا. کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہماری یہ غلطی ہے. بالکل ایسے ہی آپ درست فرما رہے ہیں. میرا بھی یہی کہنے کا مقصد تھا کہ وہ ہم ہی میں سے ہیں، لیکن وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں وہ لوگ کہ وہ واپسی آنے کی بجائے اور لوگوں کو، بچیوں کو، ہماری جو سادہ لو بیٹیاں ہیں اسکولوں کالجوں میں پڑھتی ہیں، اعلیٰ تعلیم کے لیے ماں باپ ان پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ ہماری ہی بیٹیاں ہیں. یہ لوگ ان کو گمراہ کر رہے ہیں. ایک باقاعدہ بہت بڑا ایک گروہ ہے، گینگ ہے ایک. اس کے لیے ہمیں، میں تو ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ان کے، میں تو اپنی جو بیٹیاں ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کس انداز میں ہم سمجھائیں، یہ بتائیے. وہ جو ہے نا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی عصمت کی حفاظت، اللہ کتنی قدر کرتا ہے اس عورت کی، اس بیٹی کی جس کی عصمت محفوظ ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرک نہیں کرتی، اللہ کی عبادت کرتی ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے. تو یہ جو ہے نا جنہیں احساس نہیں ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں. بالکل. اچھا صاحب ایک اور مسئلہ، اور میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ اکبر، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہو. بالکل صحیح. اور جو خود گرنا چاہتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. صحیح. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آگے پھر اپنی قسمت ہے کہ کون ہدایت قبول. اچھا صرف ایک اور ہمارے معاشرے میں چیز پائی جاتی ہے آج کل، جو آپ تو جیسے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے یہاں مسجد میں کچھ مقامی بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، لیکن عموماً میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، جنرلی جو ہمارے سامنے ایک سینیریو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ رواج بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہم قراء اور اساتذہ کرام کو اپنے گھروں میں بلا کے اپنے بچوں کو گھروں میں قرآن مجید کی تعلیم دلواتے ہیں، بچوں کو مسجدوں میں نہیں لے کے آتے.
کبھی وہ مسجدیں تھیں جہاں 200 300 بچہ پڑھا کرتا تھا، صبح کے وقت 4 کلاسیں لگتی تھیں، 2 کلاسیں لگتی تھیں۔ آج فجر کے بعد وہاں پہ کلاس نہیں لگتی، ناظرہ بھی پڑھنے والے نہیں آتے، شام کو بھی بہت کم لوگ آتے ہیں، نہیں آتے، بچے نہیں آتے، ماں باپ اپنے بچوں کو مسجدوں میں نہیں بھیجتے۔ آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ ہاں، ہمارے ناظرین دو کی؟ وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہے نا اسکول کی تعلیم اتنی لینتھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ کا وقت ضائع ہوگا کہ اگر یہاں پہ بھیجیں گے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں بے وقوفی بھی ہے اور لا علمی بھی ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہی سبب ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے نوجوان نماز سے دور ہو رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ایک سبب میرے بھائی وہ ہمارا ہے، ہم بچوں کی نفسیات کے مطابق نہیں، ہم ہر کو ایک لائن پہ رکھتے ہوئے جو ڈنڈے کا استعمال ہے نا، اسے بہت کم کرنا چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ انتہائی مجبوری میں، وگرنہ یہ جو ہے نا ڈنڈے کا استعمال یہ بالکل درست نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ سب مزید کچھ باتیں ہیں، ابھی بہت سارے سوالات ہیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحات کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہمارے جو موجودہ سماجی مسائل ہیں، ہمارے قومی اور ملی مسائل ہیں، ان پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ محترم حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ يخشى الله من عباده العلماء۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم حافظ صاحب، اس وقت عالم اسلام مجموعی طور پر بظاہر زوال کا شکار نظر آ رہا ہے۔ وسائل سب سے زیادہ، ممالک سب سے زیادہ، معدنی دولت سب سے زیادہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ہی ملکوں میں ہم اپنے قوانین نافذ نہیں کر سکتے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیوں عالم اسلام کو یہ دن دیکھنے پڑے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكِ وَعُلَمَاءُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ اللہ اکبر۔ کہ دین میں فساد جب بھی رونما ہوتا ہے، 3 لوگ ہیں، حکمران، علماء سوء اور صوفی لوگ۔ اللہ صحیح۔ اور عالم اسلام میں اس وقت یہی سبب ہے زوال کا۔ اللہ۔ ہمارے حکمران جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ مسلمانوں کی حفاظت کرتے، مسلمانوں کی قوت اور طاقت بنتے، وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، اللہ اللہ، ہر ملک میں، اور خصوصاً جو لوگ دین کے ساتھ منسلک ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اصل میں یہ کفار یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی موت کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، لیکن جس کے لیے وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کی یہ پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح۔ یہ کافر لوگ جو خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روک دیں، ان کا خرچ کرنا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، انہی پہ حسرت بن کے لوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کی زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے بدعملی کو پھیلایا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں شاعر اسلام کو نکالا ہے میڈیا کے ذریعے۔ صحیح۔
تو جب کسی کو شاعر اسلام کا احترام نہ رہے، دیکھیں نا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ اکبر، صحیح، اللہ کے شاعر کی جو ہے تعظیم وہ کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، تقوی، بالکل صحیح، یا ان شاعر کی عزت کی وجہ سے تقویٰ آتا ہے۔ تو اللہ نے تقوی والوں کے متعلق فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات ہے۔ تو یہ بیسیکلی بھائی جان یہ تینوں لوگ ہیں اس زوال کا سبب، اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں کی ممالک کے زوال کا سبب ہمارے حکمران اور ہر ملک میں علماء سو اور صوفی لوگ ہیں۔ صحیح، سب ان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیں آخر ہم نے وہ ان کا پروفیشن ہے، حکمران اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ صحیح، جو علماء سو ہیں ان کا پروفیشن یہ ہے کہ وہ اس سے پیسے کماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ بالکل صحیح، تو بالکل اللہ کے رستے سے روکنا یہ ہے، جب کسی کو سیدھا رستہ ہی نہیں بتانا تو روکنے والی بات یہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، یعنی ایک بندے نے یہ جانا ہے مغرب کی جانب، آپ اسے مشرق کی طرف چلا دیں، بالکل یہ بھی راستہ روکنا ہے، بالکل راستہ روکنا ہے، آپ نے اسے غلط سمجھ چلا دیا، منزل سے ہٹا دیا اس کو۔ آپ مطلب صرف غلط رستے پہ نہیں ڈالتا، ہاں جی، بالکل بلکہ الٹا چلا دیا صحیح، کہ وہ اپنی منزل سے ہر قدم پہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے تو ہمیں اپنی منزل سے دور کیا جاتا ہے۔ سب یہ تو ایک بہت بڑی آپ نے خلاصہ ہی بیان کر دیا ہے ساری وجوہات کا، یہ تین لوگوں کو۔ یہ تو عالم اسلام کو ہم دیکھتے ہیں افتراق و انتشار کا شکار ہے مجموعی طور پہ، لیکن خود دنیا میں ایک ہی ملک ہے پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، باقاعدہ جو اسلام کے لیے بنایا گیا، کہا گیا کہ اسلام کے لیے بنا ہے، لیکن آج اس کی اسلامی شناخت کو ہی سب سے زیادہ چیلنج درپیش ہے، سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اصل میں نا میرے عزیز بھائی، یہ ایسی باتیں ہیں جو کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن چونکہ آپ نے پوچھی ہیں، پاکستان بننے کے فوراً بعد ایک شخص تھا جس کا نام علامہ محمد اسد تھا۔ یہ ایک یہودی پڑھا لکھا عالم دین تھا، صحیح، اسلام کی توفیق ملی۔ جب پاکستان بنا تو یہ وہاں سے صرف اس لیے آیا کہ یہ کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس نے یہاں آ کے اپنی خدمات فری پیش کی ہماری وزارت خارجہ میں، اور یہ کچھ ہی وقت کے بعد جب گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ ایک کلمہ طیبہ کے نام پہ ایک مملکت بنی ہے، تو میں وہاں جا کے کچھ کام کروں، شاید اللہ کے ہاں میری نجات ہو جائے، لیکن یہاں آ کے میں نے دیکھا ہے کہ یہ صرف زبان کا کلمہ ہے، عملاً کچھ بھی نہیں۔ صحیح، لیکن اب سب بات صحیح ہے آپ کی۔ ہم دیکھتے ہیں اس وقت جن لوگوں نے، عوامت الناس نے جو قربانی دی ہے وہ اسلام ہی کے لیے دی ہے۔ میرے عزیز بھائی، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، عوام قربانی دیتے ہیں، انشاءاللہ ان کی قربانیوں کا اجر انہیں ملے گا، ان کی شہادتوں کا بدلہ اللہ دے گا۔ صحیح، لیکن جو لیڈران ہیں ان کے اچھے فیصلے قوموں کو عروج بخش دیتے ہیں، ان کے غلط فیصلے قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اچھا اس وقت یہ بتائیے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، عام آدمی پسا ہوا ہے مہنگائی کے ساتھ بھی، معاشی بے چینی کے ساتھ بھی، گھریلو بے چینی کے ساتھ بھی، کیا آپ تجویز کرتے ہیں؟ میرے جیسے عام آدمی کی آپ بات کریں، ہم بڑے، وہ تو آپ نے حل بتا دیا، اس کا مسئلہ بتا دیا آپ نے کہ وجوہات کیا ہیں، لیکن اب ایک عام آدمی کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ کم از کم اس کی ذاتی زندگی پرسکون ہو جائے، کوئی ایسا کیا آپ کے ذہن میں خیال ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، دنیا میں ہمیشہ یہ معاملہ تو رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، یعنی جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے ٹھیک فراخ کرتا ہے۔
یہ بعض لوگ بھوک میں مبتلا ہیں اور بعض کا کھانا اتنا ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ غرباء کے لیے آخرت میں بہت مقام ہے کہ وہ امراء سے 500 سال پہلے جو ہے نا جنت میں چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ تو یعنی اگر یہ دنیا میں یہ معاملہ رہا ہے، رہے گا اور رہا تھا بھی، صحیح۔ اس لیے اس پہ کہ مہنگائی کی چکی میں لوگ پسے ہوئے ہیں۔ جب مہنگائی نہیں تھی اس وقت بھی کچھ ایسے تھے جنہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، صحیح۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں کے مداوع کے لیے اپنے رب سے التجا کریں۔ اللہ اکبر، صحیح۔ رجوع اللہ، رجوع اللہ، اور رزق اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک۔ اور ہم نے اس شہر میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ جنہیں 10-10 روپے مزدوری پہ لوگ رکھتے تھے، آج ان کی فیکٹریاں اتنی بڑی ہیں کہ ان کی دیواریں پہ ختم نہیں ہوتی اور آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس اتنا کچھ تھا، آج سب کچھ بک گیا، وہاں لوگوں کے مکان بن گئے۔ صحیح۔ تو یہ جو ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ گھومتے گھامتے رہتے ہیں، بالکل صحیح۔ اور جہاں تک یہ معاملہ آج کل جو آپ کر رہے ہیں، یہ حکومتوں کی خرافات کی وجہ سے مہنگائی کا ہے، اور اس ظلم کا جواب انہیں دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنی عیاشیوں کے لیے لوگوں کو پہ بھوک جو تقسیم کرتے ہیں، صحیح۔ اس کا جواب انہیں دینا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر غربت پھیل رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، حل تو اس کا یہی ہے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، لیکن ایک دینی ذہنیت رکھنے والے اور ایک خطیب مسجد کی ہے، مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہے اسلام کے اندر، تو محض عبادت خانہ نہیں ہے، کمیونٹی سینٹر ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ بنایا بھی ہوا ہے۔ کیا آپ لوگوں کی اس طرح کے کوئی خدمات، لوگوں کو سروسز مہیا کرتے ہیں جن کو رفاہی خدمات ہم کہتے ہیں، کسی کے کام آنا، کوئی بچیوں کی شادی کروا دینا یا کوئی ایسا معاملہ؟ جی، جو ہے نا پہلے ہم نے باقاعدہ ایک فنڈ قائم کیا تھا، جو ہوتا تھا نا عید قربان پہ کھا لیں اور عید الفطر پہ صدقۃ الفطر، صحیح۔ یہ ہم جو بھی اکٹھا ہوتا تھا نا، ہم اس مد میں خرچ کرتے تھے۔ صحیح۔ لیکن ابرار صاحب، دکھ کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی کسی بندے نے آ کے کہا ہے، انویسٹیگیشن کی ہے، تو 100 میں سے 90 بندوں نے غلط کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم وہ جو ہے نا فنڈ لوگوں سے لینے ہی چھوڑ دیا۔ صحیح، نمبر 1۔ بالکل صحیح۔ نمبر 2، اس وقت جو ضرورت ہے لوگوں کی، ہماری اسی جامعہ کی ایک جگہ ہے عالم چوک میں، تقریباً 12 کنال جگہ ہے۔ میرے چھوٹے بھائی احمد نے وہاں پہ، چونکہ ساتھ ہی حافظ امین صاحب کا مدرسہ ہے، صحیح، تو وہاں مسجد مدرسہ تو نہیں بن سکتا تھا، تو وہاں ایک ہسپتال قائم کیا ہے، حکیم محمود ویلفیئر ٹرسٹ۔ صحیح۔ مولانا 100 سے زیادہ آپریشن ماہانہ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، صحیح۔ یعنی یہ گائنی کا ہے وہ، ٹھیک۔ اور آؤٹ ڈور بھی رکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر آ کے کوئی بندہ کہے نا کہ میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں، دعائیاں بھی آپ نے دینی ہے، آپریشن کا خرچہ بھی آپ نے کرنا ہے، تو الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح، زبردست، بہت زبردست۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں اقساط میں پیسے دے دوں گا، تو انہیں کہتے ہیں اس طرح کر لو۔ ٹھیک۔ تو اگر فار ایگزامپل ایک آپریشن کا 10,000 روپیہ خرچہ ہے، وہ کہے میں 5 دے دوں گا، 2 دے دوں گا، 6 دے دوں گا، تو کہا ٹھیک ہے دے دو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ جو ہے نا یہ دیکھا ہے کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے وہاں نظر آتے ہیں جو واقعتاً حقدار ہوتے ہیں۔ بس مستقبل میں اس مسجد مکرم یا جامعہ اسلامیہ سلفیہ کے ساتھ بھی کوئی ہاسپٹل کا منصوبہ ہے؟ کوئی ہے ذہن میں ایسا خیال، خواب؟ دیکھیں اس وقت جو 16.5 کنال جگہ ہے اس وقت، ماشاءاللہ، لیکن یہ کم پڑ گئی ہے اب۔
ٹھیک ہے، تو فوری طور پہ ہسپتال کا نہیں، میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں ساتھ کوئی جگہ دی تو خواتین کا ایک بہترین مدرسہ قائم کروں انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی۔ چلیں، اللہ پاک آپ کی یہ کوشش قبول فرمائے۔ اچھا، اب ہم پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، چلتے چلتے میں نا آپ سے پیغام ٹی وی جس کی آپ آج مہمان ہیں، اس کے بارے میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، اور پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے آپ کا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے یہ بات کبھی کی نہیں ہے، لیکن آج میں کرتا ہوں۔ حافظ ندیم صاحب اور یحییٰ صاحب یہاں گجرانوالہ میں، میں نے ہی ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے نا، لوگ بہت گمراہی ٹی وی پہ پھیلا رہے ہیں، آپ علماء کی تقاریر جو ہے نا یہ نشر کریں کسی طرح۔ صحیح۔ اور اس کے لیے ٹیلی ویژن اسٹیشن کے لیے کون کون سا عالم دین ہے جس کی میں نے منتیں نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ اچھا، میں نے ساجد میر صاحب سے بھی التماس کی، حافظ عبدالکریم صاحب سے بھی عرض کیا، صحیح، میاں جمیل صاحب سے بھی عرض کیا، پروفیسر سعید صاحب سے بھی عرض کیا، اور شیخ یعقوب صاحب سے بھی عرض کیا، اور بہت کہا۔ دو باتوں میں میں نے بہت زور لگایا۔ ایک یہ کہ ہمارا جماعتی طور پہ ایک حج اور عمرہ گروپ ہونا چاہیے جس میں ہمارے لوگ جو ہے نا جائیں، ان کے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو اور انہیں مسنون طریقے سے حج عمرہ کروایا جائے۔ صحیح۔ دوسرا یہ تھا کہ ٹیلی ویژن کسی طرح لانچ ہونا چاہیے۔ لانچ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کہنے پہ ہی جب یہ بات ہوئی تو حافظ ندیم صاحب نے مجھے کہا جی مجھے لاہور اس طرح آفر ہوئی ہے، میں نے کہا فوراً شروع کرو۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں آج جو ہے نا ہم آپ کے خواب کی تعبیر مل گئی اس سٹیج پہ ہیں کہ جہاں لوگوں کو قرآن و سنت جو ہے بغیر کسی ایڈیٹنگ کے ہم پیش کر سکیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ وگرنہ میں کئی ٹیلی ویژن چینلز پہ گیا ہوں، بات کی ہے، لیکن من وعن نہیں کرتے، اپنی بات کو جو ہے نا رکھنے کے لیے کچھ باتیں کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک، جس کی ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک ریڈیو اسٹیشن تھا، وہاں میرے لیے پرابلم تھی، میں گجرانوالہ شہر میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان میں بھی سب سے پہلا بندہ میں ہوں جس نے ویڈیو ریکارڈنگ کروائی تھی۔ اچھا، کیا بات۔ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور مجھے کافی مزاحمت کا، کئی سال تک تو میں جمعے کی ریکارڈنگ نہیں کروائی، صرف وہ کمرے میں بیٹھ کے کرواتا تھا، ریکارڈنگ ہوتی رہی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو اس کے بعد ہم کئی ساتھی ملتے گئے ماشاءاللہ، تو وہ سارے مجھ سے بہتر ہیں الحمدللہ۔ آج بہرحال آپ کی خواب کی تعبیر موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ پیغام ٹی وی کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ وہ اس میں ہمارے جو مختلف پھول کھلتے ہیں ان کی خوشبو آپ تک پہنچتی ہے، ان کی بہترین باتیں آپ تک آتی ہیں، اور اس پہ عمل، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ تحقیق ضرور کریں کہ کون بات سچ کرتا ہے اور کون غلط کرتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو بڑی جزائے خیر دے۔ ناظرین اکرام، آپ نے بڑی دلچسپ بھی، فکر انگیز بھی، درد مندی والی بھی، محبت والی بھی اور پیغام والی بھی آپ نے باتیں سنی ہیں۔ حافظ صاحب کا ایک ایک جملہ عمل کیے جانے کے قابل ہے، تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں حافظ صاحب کے فرمودات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں کی ہیں۔ یہ عظیم الشان ادارہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے آغاز ہوا اور کہاں تک پہنچا، اور یہاں پہ پڑھنے والے بچے، بڑے بڑے نامور علماء کرام یہاں سے فارغ ہو کے میدان عمل میں موجود ہیں۔ اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور محترم حافظ صاحب کی زندگی، برکت والی زندگی میں اللہ اضافہ فرمائے، اور ان کا سایہ تا دیر اس شہر یعنی گجرانوالہ کے سروں پہ قائم رکھے۔ لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔
پیغام ٹی وی کا یہ پروگرام یقیناً آپ کو بہت ساری آپ کے سامنے درد اور فکر کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔